أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آیت نمبر 201 تک تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد والی آیات آپ لوگوں کو کلیئر ہیں؟ آپ لوگوں کا کوئی سوال وغیرہ نہیں کرتے آپ لوگ اس میں سے؟ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا کچھ تھوڑا ریویژن؟ اب تک 218 تک تو دیکھا تھا تو ٹھیک تھا، سمجھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. گو تھرو کیا تھا. 219 میں بھی ہمارے پاس وہی ہے، مطلب ٹھیک ہے، وہ تو خیر آسانی ہے نا. یہ جو ہمارے قتال کا حکم تھا اس میں پیچھے، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ حج کی آیات پڑھ رہے تھے، کی آیتیں اور تھیں. پھر اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا چیز خرچ کریں اللہ تعالیٰ سے سوال، یعنی کہ کچھ ہی سوال ہیں جو آپ دیکھیں صحابہ نا بہت کم سوال کیا کرتے تھے، اور وہ سارے سوالات نا وَيَسْأَلُونَكَ کا اس طرح کر کے جو قرآن مجید میں یہاں پر سورہ بقرہ میں موسٹلی آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں. پھر یہ کہ وہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. پھر یہ تھا کہ وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. پھر یہ تھا کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یتیموں کا سمجھ آ گیا تھا آپ لوگوں کو؟ آ گیا تھا، وہ تو کافی ٹائم پڑھ لیا تھا. الحمدللہ. یتیموں کے حوالے سے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سورہ نساء نہیں پڑھی ہے ان کو سمجھ آیا تھا پکا کہ جو ہم کس طرح سے یتیموں کے مال کو ملانے، اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ایگزیکٹلی یہ سمجھا سکتے ہیں آپ کسی کو؟ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے تو آپ اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطلب مفہوم سمجھا پائیں گے؟ آیت نمبر 220 جو ہے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جی سعدیہ شاہین آپ بتا سکتی ہیں؟ شمائلہ نوید آپ بتا سکتی ہیں؟ نسیم بانو، رضیہ رضوان، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جس کو نہیں پتا کہ یہ آیت کا مفہوم سمجھا دے تو آپ کو سمجھ آتا ہے یہ؟ جی میں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں آپ لوگ ہیں موجود؟ جی رضیہ. نے بتایا جوائن کیا، ابھی میں چھوڑ رہی ہوں ذرا قرآن. سوری کیا کہہ رہے؟ رضیہ رضوان آپ بتائیے. جیسے صاحب نے اسے بتایا تھا نا کہ ان کے مال کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا مال جب تک وہ بالغ نہ ہو ان کو نہ دیا جائے. لیکن ایسے آپ نے کہا تھا کہ اگر آ جاتا ہے کہ الگ الگ مال کرنا ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ الگ ان کا کھانا پک رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کرنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے مال کو ملا کے کر سکتے ہیں، خرچ اکٹھا کر سکتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ اور لیکن اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. کیا مطلب اس کو ملانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ملانے کا مطلب یہ کہ یا تو جیسے کہا کھانا پینا بالکل الگ کر کے تو اس یتیم کا نہیں پکا سکتے. مطلب یہ کہ ہم اپنے مال کے ساتھ ہم اپنا کھانا پکا رہے ہیں تو اس کے مال کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سارا یعنی اپنے خرچ کر سکتے ہیں اس کے مال میں سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال کو سارا ہم اپنے اوپر خرچ کر دیں. اگر ہمارے پاس مال ہے تب بھی یہ نہیں ہو کہ اس کے مال کو ہی خرچ کرتے رہیں. لیکن دو طرح کی سچویشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویل آف ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مال ملائے. اگر وہ جی مطلب اگر وہ چاہے تو وہ یتیم کو کھلا بھی سکتا ہے. فرض کرو کہ یتیم جو ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھائی کا بیٹا ہے، اور بھائی جو ہے بھائی بھابھی جو ہیں وہ دونوں انتقال کر گئے ہیں، بچہ ان کے پاس ہے. اب اس کو وہ بھی ویل آف ہے، بچے کے پاس بھی مال ہے اور اس کے پاس بھی مال ہے، لیکن اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا مال ملائے، تو وہ اپنے پاس سے بھی کھلا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا مال ضرور ہی
جو ہے وہ اس میں ملا کے اس پہ اوپر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنے طرف سے وہ اس کو مطلب کھلا سکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کفالت کرنے والا شخص ہے وہ زیادہ ویل آف نہ ہو، جیسے حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب جو تھے، آپ کو پتا ہے نا، حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ کثیر الاولاد تھے، یعنی ان کی بہت سارے بچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر آ گئی تھی، تو اور وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ارلی ایج میں ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ حضرت ابو طالب پر انہوں نے بوجھ نہیں بننا، تو وہ 10-12 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کا اجرت پہ بکریاں چرایا کرتے تھے لوگوں کی، اور اس سے کچھ اجرت ملا کرتی تھی تو وہ حضرت ابو طالب کی مدد کر دیتے، یعنی کہ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یا تو یعنی کہ بچہ کچھ کما کے لا رہا ہے، یا یہ کہ بچے کا مال ہے، تو وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ استعمال مطلب اس طرح سے کیا ہو گیا کہ آپ اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ خود آپ کے مسئلے ہیں اور آپ اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ اس کا مال لے کر اس پر خرچ کر سکتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نا؟ جی میں اور اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے اور آپ الٹا اس کا مال کھانے لگیں گے، تو پھر اس سے بچیں، اس سے بچیں، اس مال سے بچیں، اور پھر کیا کریں کہ اس کا کھانا بالکل الگ کریں۔ اگر ایسا بھی ممکن، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور ایک اور مسئلہ، اور ایک امیر بچہ جو ہے، جو بچہ جو یعنی امیر کا بچہ مطلب یہ ہے کہ مطلب کھاتا پیتا بچہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، جیسے اس کا کوئی کرایہ بنا ہوا ہے، یا اس کا کوئی، اس کی کوئی فیکٹری ہے، اس میں سے پروفٹ آ رہا ہے، تو اب وہ بچہ آپ کے گھر میں پل رہا ہے، اور آپ کے گھر میں جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، کبھی ایک ٹائم کھانا بن رہا ہے کسی کے گھر میں، ایسا بھی پاسبلٹی ہے نا، ہر قسم کی پاسبلٹیز دنیا میں ہے، تو پھر ایسے وقت میں اگر فرض کریں کہ وہ اس کے مال سے گروسری لے کے آئے، تو پتا چلا اپنے 3-4 بچے ہیں اور وہ ایک اکیلا بچہ ہے، تو پتا چلا کہ مہینے کے 15 دن میں تو سب نے کھانا کھایا، اور باقی 15 دن میں سب مل کر اس بچے کے ساتھ مل کر سب فاقے کر رہے ہیں، یعنی وہ بچہ بھی فاقے کر رہا ہے، حالانکہ وہ فاقے کرنے کا مطلب اس کے اللہ نے وسعت دے رکھی، تو ٹھیک ہے، سوری وہ اچھا، تو سلسلہ کیا ہے کہ تو پھر کیا ہوگا کہ باقی کے 15 دن جو ہے باقی کے سارے مل کے جو ہے وہ فاقہ کر رہے ہیں، اب حالانکہ وہ بچہ جو ہے وہ فاقہ کرنے کا متمنی نہیں ہو سکتا، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسعت دی تھی کہ وہ پورا مہینہ کھا سکتا تھا آرام سے، لیکن وہ باقی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ فاقے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بچے کا کھانا الگ کر دیا جائے گا، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایسی صورت میں آپ ملائیں گے نہیں، لیکن جب آپ ملا رہے ہیں تو آپ کو اتنا آئیڈیا ہو کہ اس بچے کا نقصان نہ ہو رہا ہو، اس بچے کا فائدہ ہو جائے بھلے، نقصان کی طرف نہ جا رہا ہو، کیونکہ ہم نے احسان کے لیول پہ کام کرنا ہے، ظالم نہیں بننا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، تو مشکل میں ڈالنا پھر وہ الگ ہی بالکل بھی مشکل ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، الگ کرنے والی بات ہے تو مشکل نہ، لیکن یہ ہے کہ اگر سچویشنز ایسی ہیں تو پھر آپ کو یہ مشکل اٹھانی پڑے گی، اگر آپ کو یہ کہ آپ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی ہے تو پھر آپ کو یہ مشکل اٹھانی پڑے گی۔ بات سمجھ آ گئی، کلیئر ہے نا یہ والی چیز؟ اور ایسا پریکٹیکلی پاسبل ہے، جب میرے امی اور ابو جو تھے وہ بچپن میں ہی میرے جو ہے وہ آگے پیچھے فوت ہو گئے تھے، تو میں اور میری بڑی بہن جو تھی وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھی، اور میں اس وقت 6 ساڑھے 6 سال کی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی، تو میرے خاندان میں مطلب میری خالائیں، میرے ماموں ہیں، ان لوگوں نے جو ہے اپنے گھر میں رکھا، کیونکہ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، تو ہم ظاہر ہے اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، تو اللہ کا شکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے رکھی تھی، اماں ابا نے اتنا چھوڑا تھا کہ کوئی مطلب فائنینشیل کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن رہنے کا مسئلہ تھا، تو جو ہمارے رشتے دار تھے وہ بہت وسعت والے نہیں تھے، جیسے ماموں تھے بہتر حالت میں تھے ان کے بچے، لیکن کثیر الاولاد تھے، انہوں نے اپنے گھر میں رکھا،
تو کہاں کبھی ہم سے جو ہے وہ پیسے نہیں لیے، اپنے کھانے پینے کا یا جو بھی اخراجات تھے وہ خود ہی بیئر کرتے تھے۔ باقی ہماری اسکولنگ وغیرہ جو ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پیسوں سے ہو جاتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ پھر ہم اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تو ہماری خالہ کے ساتھ ہم شفٹ ہو گئے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہے وہ جو زیادہ وسعت نہیں تھی نا ان کی، مطلب وہ کا تھوڑا سا فائنینشیل مسئلے تھے۔ تو شروع میں ایسا ہوا کہ جو ہے وہ سب مل کے جب ہوا، جب ان کے گھر میں کچھ نہیں ہو پاتا تھا تو پھر ہماری طرح مطلب میری بہن دے دیا کرتی تھی پیسے جو بھی ہمارے منتھلی آیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر نہ ہمارے پاس پیسے بچتے تھے نہ ان کے پاس۔ تو جب اس طرح کی سچویشن آنے لگ گئی تو پھر انہوں نے ہمارا کھانا بالکل الگ کروا دیا کہ نہیں آپ لوگ اپنا الگ کھاؤ، ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کرائسس میں رہو۔ تو اس طرح پھر ہمارا کھانا شروع سے مطلب جب سے میری بہن کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے بڑی تھی تو وہ اتنی تو تھی کہ وہ خود کھانا بنا سکتی تھی، تو ہماری پوری گروسری مطلب ایک گھر کے اندر دو سیٹ اپس تھے ایک طرح سے۔ تو بالکل، تو میں بہت چھوٹی سی عمر سے کھانا بناتی تھی کیونکہ میں اور میری بہن دونوں پڑھتے تھے۔ تو جیسے میں اسکول جاتی تھی وہ بھی کالج جاتی تھی، تو کبھی ایک دن میں کھانا بناتی تھی ہم 2 دن کھاتے تھے پھر وہ پکاتی تھی تو ہم 2 دن کھاتے تھے۔ تو اس طرح سے بہت ارلی ایجز میں کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ کہنے کا مطلب، یہ سب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پاسبل، پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے، اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کہ اگر انسان تقوی والا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ خاندان کے جو باقی لوگ تھے وہ تقوی کے اس لیول پر تھے الحمدللہ کہ ان کو یہ حاجت نہیں تھی کہ ہم ان سے ہی لے لیں، بلکہ یہ تھی کہ نہیں ہم اس مال سے بچیں بھلے سے ہمارے پاس وسعت ہے کہ نہیں ہے۔ دونوں ہی قسم کی سچویشن ہم نے دیکھی، اور میں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اس سچویشن کو اور اس لیول کو، اور اس کے لیے میں ان کے لیے بہت دعائیں خیر بھی کرتی ہوں کہ بھائی مطلب برائی بھی ہو سکتی تھی، ضروری تو نہیں تھا کہ اچھائی کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی رکھا جو جیسا بھی رکھا۔ تو یہ والی ایک سچویشن آپ کے سامنے پریکٹیکل اگزامپل۔ اچھا، آگے دیکھا ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین سے نکاح میں نہ تو اپنی لڑکیوں کو دو اور نہ ہی مشرک لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لو، اور بھلے سے اسٹیٹس وائز یہ اماتن اور ابدن اس کا ذکر کیوں کیا گیا کہ بھلے سے اسٹیٹس میں کم ہو، یعنی کہ اسٹیٹس جو ہے کسی بھی انسان کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا معاشرے کے حساب سے اس کا اسٹیٹس کم ہو، یعنی یہ غلام جو ہے وہ ضروری نہیں کیا ہے غریب ہی ہوگا، اس کا معاشرے میں طبقہ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ جیسے ہندوؤں میں ذات پات ہوتی ہے نا، اب تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا، لیکن ہندوؤں کے اس میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹی نیچلی ذات، ان کے یہاں تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ اس طرح کی ذات وات کا نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے۔ اب جیسے اگر ہم لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس اگر اس کو دیکھ لیں کہ فائنینشلی حساب سے، تو انہوں نے یعنی کہ یہاں پہ ہی کہا گیا کہ اگر تم کو اپر ایلیٹ کلاس کا ایک بے نمازی اور دنیا دار بندہ مل رہا ہے، اور ایک طرف آپ کو ایک اچھا دیندار لیکن وہ تھوڑا سا اسٹیٹس میں کم ہے، پیسوں میں کم ہے، تو اس کو ترجیح دے دو۔ بہتر اس لیے ہے کیونکہ اس سے آپ کی آل اولاد چلنی ہے نا آگے، آپ کو اپنا فیوچر دیکھنا ہے، اور فیوچر کا مطلب اس دنیا کا فیوچر نہیں، آخرت کا فیوچر۔ فیوچر اصل میں ہمارا آخرہ جو ہے نا وہ ہے ہمارا فیوچر۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اور یہ ہمارا حال جب تک رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں، وہ ہمارا اس وقت حال ہے، اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو پھر وہ ہوگا ہمارا وہ ثمرہ جو ہم نے یہاں پر بویا ہوگا، وہی چیز ہم وہاں پہ کاٹیں گے۔ تو اصل چیز تو وہ ہے، اور ہمارے ذہنوں سے نا وہ چیز مخفی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، تو ہم آخرت کے لیے کام بھی نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات کے لیے نا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے والا بنا، اللہ ہمیں آخرت کو دیکھنے والا بنا، اللہ ہمیں ایسا ایسا بنا کہ ہمارا ہر عمل آخرت کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہو، بجائے سے کہ ہم اس دنیا کو ہی بہتر سے بہترین بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ پھر آگے جو ہے ہم نے حیض کے معاملات پڑھے۔ اب آگے پھر ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ایسے آڑ نہ بناؤ کہ تم اللہ کی قسم کھا کے جو ہے وہ کسی نیکی سے اپنے آپ کو روکو۔ اور کیا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟
अगर कोई ऐसी कसम खा ले, जैसे मैं कोई कसम खाऊं कि मैं फला की फला फला जो है उससे उससे मुझे बड़ी, मैंने उसके उसकी शादी करवाई और वो शादी जो है वो मेरे गले पड़ गई, अब जो है वो मैं किसी की शादी नहीं कराऊंगी। कूल है। तो अब ऐसी कसम खा के मैंने ऐसी बात की कि मैं अब किसी की शादी करवाने का, अच्छा बेटा, तो हम अपना रोल प्ले नहीं करूंगी, तो अब ऐसी सूरत में मुझे क्या करना होगा जी? तो सो रहे हैं क्या आप लोग? कफारा अदा करना होगा, कफारा अदा करने का है, कसम का तोड़ने का कफारा अदा करना पड़ेगा। यानी ऐसी कसम तोड़ देनी चाहिए, यानी जिस कसम के बाद इंसान नेकी से रुके, ऐसी कसम को तोड़ देना चाहिए और कफारा अदा कर देना चाहिए। और कफारा हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? ये तीन मिस्किनों को खाना 10 खिलाना है 2 वक्त 10 का। 10 60 मिस्किनों को, 60 मिस्किनों को या 3 को? मेरा तो ख्याल 10 हमने पढ़ा था। हाँ 10 10 में, यस। 10 पढ़ा था नोट 3 में। रोजे रखने। 10 मिस्कीन का खाना या कपड़ा या हाँ 3 रोजे। और उससे भी पहले था कि गुलाम आजाद करना, अब गुलाम तो है नहीं हमारे पास, यही 3 ऑप्शन बचते हैं। तो अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आयात हमारी चल रही हैं और इसको बहुत अटेंटिवली आपने सुनना है, चलते फिरते नहीं सुनेंगे। और बहुत अहम अहकामात हैं, तलाक के मसाइल और तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो ईला करते हैं, युलूना ईला करते हैं। ईला ना एक तरह की कसम होती थी जो शौहर अपनी बीवी से अलैदा होने के तरह की वजह से खा लेता था, मतलब कि जैसे वो अलैदा भी नहीं करता था लेकिन कसम खा लेता था कि आज से जो है वो मैं तुम्हारे साथ सोबत नहीं करूंगा, या इतने दिनों के लिए, कभी वो मोहलत भी रख देता था और कभी बगैर मोहलत के इस तरह की कोई कसम खा लेता था। तो इसको ईला कहते हैं। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी औरतों के साथ ताल्लुक ना रखने की कसम खा लेते हैं। तरब्बुसु, और तो उन्हें इंतजार करना है। तरब्बुसु किसके लिए है? औरतों के लिए। उन औरतों को इंतजार करना है अरबाती अशहुरिन, यानी मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 4 माह है। यानी अगर फर्ज करें और मर्द ने कहा कि मैं 10 दिन तक तुमसे बात ही नहीं करूंगा, या इस तरह की कोई कसम खा लेता है, अब क्या होगा कि अगर वो 10 दिन के बाद वापस लौट आता है, ठीक है, लेकिन ऐसी कसम पसंदीदा नहीं है। लेकिन ये पहले जमाने में ना आम था, इस वजह से कह रही हूँ मैं, ये इस तरह की बात जो है वो इसलिए है कि पहले जमाने में ये आम था। अगर मुद्दत उसने थोड़ी सी रखी थी और उससे खत्म हो गई तो अब ठीक है, लेकिन ये बात पसंदीदा नहीं। दूसरी बात कि अगर उसने बगैर किसी मुद्दत के कसम खा बैठा है और वो अब वापस रुजू भी नहीं करता, तो अब औरत का क्या कसूर है? हो सकता है औरत की इसमें गलती हो सकता है औरत की गलती हो ही ना, हो सकता है वो अपने किसी जाती वजूहात की बिना पर उसने अपनी औरत से कसम खा ली हो। कब आपको पता है कि अबू सुफियान ने कसम खाई थी जब जंग बदर हुई थी, तो उसने कसम खाई थी कि वो अपनी बीवी से सोबत नहीं करेगा जब जब तक कि वो इन तमाम लोगों का बदला ना ले ले मुसलमानों से। उस वक्त वो मुसलमान नहीं था, बाद में अबू सुफियान मुसलमान हो गए थे। तो ये आप देखें इसमें बीवी का क्या कसूर था? इस किस्म की कस्में ये खा लिया करते थे। तो तो फिर उन औरतों के लिए हुक्म यह है कि 4 महीने तक उनको एक मैक्सिमम मुद्दत 4 महीने की दे दी गई कि उनको इनको इस बात का इंतजार करना है। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो रुजू कर लें, वापस हो जाएं, लौट लौट जाएं तो, और वो बीवियों की तरफ, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा, बहुत बहुत मगफिरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। इला के माना कसम खाने के हैं, यानी कोई शौहर अगर कसम खा ले कि अपनी बीवी से 1 महीने या 2 महीने ताल्लुक नहीं रखूंगा, फिर कसम की मुद्दत पूरी करके ताल्लुक कायम कर लेता है, तो कोई कफारा नहीं है। हाँ, अगर मुद्दत पूरी होने से कबल ताल्लुक कायम करेगा तो कफारा अदा करना पड़ेगा कसम का। और अगर 4 महीने से ज्यादा मुद्दत के लिए या मुद्दत की तायुन के बगैर कसम खाता है, तो इस आयत में ऐसे लोगों के लिए मुद्दत का तायुन कर दिया गया कि वो 4 महीने गुजरने के बाद या तो बीवी से ताल्लुक कायम कर लें या फिर उसे तलाक दे दें। यानी या तो ताल्लुक कायम कर लें, यानी कि या तो वो उसको बीवी का रुतबा दे दें, अगर नहीं देते तो फिर आप उसे छोड़ दें, मतलब उसको कहीं किसी किनारे कर देना, लटकता हुआ ना छोड़ें। इसे 4 महीने से ज्यादा मुअल्लक रखने की इजाजत नहीं है। पहली सूरत में
اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ لیکن یہ عورت کو اختیار نہیں دیا گیا ابھی بھی مطلب عدالت بھی مرد ہی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ یا تو عورت کو طلاق دے دے یا پھر وہ اس کے ساتھ مطلب واپس جیسے رہتے ہیں ویسے رہنا شروع کر دے۔ وہی نظم الطلاق، اور پھر اگر وہ طلاق ہی کا عزم کر لے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے نا، یہ بے وجہ نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کا دل جو ہے نا وہ ایسے ایک اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا ظاہر ہے گھر ٹوٹنا کسی کے لیے بھی اچھا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ تمہاری دعا بھی سنے گا، اللہ تمہاری پکار بھی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی تڑپ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے۔ جیسے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، لوگ کبھی مجھ سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 4 مہینے تک جو ہے وہ شوہر جیسے گم ہو جائے، یا یہ کہ شوہر باہر ملک جائے اور رابطہ ہی نہ کرے، تو 4 مہینے کے بعد کیا طلاق ہو جاتی ہے، یا اتنے سال گزرنے کے بعد خود ہی طلاق خود واقع نہیں ہوگی۔ خاوند کے طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اصل چیز پر، کیونکہ یہ وہ اس وقت کا تھا کہ قسم کھا لی جائے۔ ویسے تو یہ وہی نہیں تھا، کیا نام ہے، پسندیدہ نہیں ہے بات کہ قسم کھا کے کوئی چیز اس طرح کی جائے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ یہ رواج تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے کو ضروری تھا۔ المطلقات، اب جو مطلقات ہیں یعنی جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن، وہ کیا کریں گی، روکے رکھیں گی، یتربصن بانفسہن، اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ، 3 قروء کا معنی پیریڈز، 3 قروء 3 حیض تک اپنے آپ کو روکیں گی، ولا یعنی کہ دوسرے نکاح سے روکیں گی بیسیکلی، ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لہن، ان عورتوں کے لیے، ان کے، یکتمنا، کہ وہ کاف تا میم کتما، کتما کا معنی کیا ہوتا ہے، چھپانا، کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمننا، ایمان رکھنے والیاں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخری دن پر، وبعولتہن، اور بال ان کے، بال مطلب شوہر، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا بال بچے کیسے ہیں، وہ بال ہوتا ہے، با عین لام، بے الف لام نہیں ہوتا، بال بچے تو، اور بال ان کے یعنی کہ ان کے شوہر، احق، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں۔ احق، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس پر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ زیادہ حقدار ہیں، بیردہن، کہ وہ انہیں لوٹا لیں کا مطلب انہیں واپس لے لیں، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاح کرنا یعنی وہ اس تعلق کو بحال کرنا چاہیں تو وہ بحال کر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی ان عورتوں کے لیے، ہنہ کے جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں نا یہ عورتوں کے لیے آ رہے ہیں، یہ عورتوں کی وہ ہے یعنی یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ مثل الذی، مثل اسی کے ہے، مثال اسی یعنی کہ اسی کی مانند ہے، علیہن، جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی ان کا حق ویسا ہی ہے جیسا ان کے فرائض ہیں، بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف معاملات، یعنی عورتوں کے حقوق اور فرائض میں اللہ تعالیٰ نے برابری ہی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے عورت کی عبادت جو ہے وہ مرد سے کم رکھی ہو، یا یہ کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہو، یا اس طرح اس کے جو حق ہے، اس کے فرائض اس کے حساب سے ہی ہیں۔ تو انسان مطلب عورتوں کو آج کل جو ویمن رائٹ کے حساب سے بھڑکایا اور بہکایا جا رہا ہے نا کہ جو ہے
عورتیں ہی بچے پیدا کریں، عورتیں ہی کرتی رہیں، بس بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، یا پھر کہتی ہیں کہ ہم ہی کیوں کھانا بنائیں بھائی، ہم ہی کیوں کر کے کام کریں، ہم ہی کیوں؟ بھائی آپ کو جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیسٹ رکھا وہ آپ کو دے دیا، گھر کے اندر بیٹھ کر اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ضد کریں کہ نہیں مجھے کریئر بنانا ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور مجھے تو میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، مجھے یہ پڑھنا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، اگر آپ کی وسعت ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ سنبھالنا بھی تو آسان کام نہیں ہوتا نا۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رانی اور کوئین بنا دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا حق دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے گی، اور اس کو کمانے کے لیے اللہ نے کفیل دے دیے۔ بچپن میں باپ اس کو کما کے دے گا، بڑی ہوگی تو مطلب اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کرے گا، اور بھائی نہیں ہے مطلب شادی ہو جاتی ہے تو تو شوہر کرے گا، شوہر کے بعد بیٹا کرے گا مطلب اس کو تو ہمیشہ دوسروں سے ملے گا۔ مطلب اس کو مردوں کے انڈر اسی لیے رکھا کیونکہ مرد اس کے اوپر خرچ کرے گا، اور وہ بس رانی کی طرح خرچ کرے گی، وہ صرف وہ کمائے گی نہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالی اللہ نے، فائنینسز کی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی۔ ہاں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ڈبل ٹرپل ثواب دیا اس کو، کہ تمہیں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب مرد اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر عورت اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو اس کو صلہ رحمی کا بھی ملے گا، اور صدقے کا بھی ملے گا۔ تو اور آگے کیا کہا، ولی رجالی، اور مردوں کے لیے علیہن، ان عورتوں کے اوپر درجتن، ایک درجہ ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ فوق ہے، اوپر ہے، یا یہ کہ بہتر ہیں، یا یہ کہ برتر ہیں، بس کہا ایک درجہ ہے۔ آپ دیکھیں نا الفاظ کا چناؤ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جن سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی۔ اللہ نے کہا کہ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، مطلب یہ کہ مرد جو ہے اس کا فیصلہ، یا مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی اور مضبوط جسامت اور مضبوط ذہنی قوت دیا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر اس کو ایک طرح سے حکمران بنا دیا ہے، ایک طرح سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تن وہ جو ہے وہ ایک حاکم ہے اور عورت جو ہے وہ محکوم، ہاں محکوم کے درجے پر ضرور ہے لیکن محکوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ، اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے اور بہت حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اس بات میں حکمت ہے نا کہ عورتوں کو اگر اس طرح سے درجہ یا برابری دے دی جاتی تو کیا ہوتا ہے، یہ طلاق کے معاملات یا گھر کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت تو ایموشن سے کام لے رہی ہوتی ہیں نا، تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ موقعوں پر وہ اسٹیبل ڈیسیجنز نہیں لے سکتی، الا ماشاء اللہ کہ کچھ عورتیں بہت اچھی، بہت ویل مینیجڈ ہوتی ہیں اور بہت اچھے ڈیسیجنز لیتی ہیں، تو ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو عورتوں کا ایک رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایموشن سے بیٹھ کے کبھی کسی ایموشنز میں ہے تو کسی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، کبھی کسی ایموشنز میں ہیں تو کسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت جلدی اور بہت جلد باز ہوتی ہیں، جلدی رائے قائم کر لیتی ہیں کسی کے بھی معاملے میں۔ آپ اپنے اور اپنے شوہر کے تجزیہ کبھی آپ اپنے نوٹ کیجئے کہ آپ کا کسی نئے بندے کے حساب سے، جیسے فرض کریں کسی نئے شخص سے یا عورت سے مرد سے کسی سے بھی آپ نئے ملتے ہیں، یعنی کسی نئی فیملی سے آپ ملتے ہیں، آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں، آپ کا جو ججمنٹ ہوگا اور آپ کے جو ہسبینڈ کا ججمنٹ ہوگا ان دونوں مطلب اس فیملی کے حساب کے بارے میں وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ فوری جو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر اس کی بیسس پہ یا تو آپ جج کریں گے، لیکن آپ کے ہسبینڈ دور اندیشی اور کیونکہ وہ ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں، 10 لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں، تو ان کا جو لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ آپ کو ایک الگ ججمنٹ سے لوگوں کو پہچان کے بتائیں گے کہ نہیں یہ بندہ ایسا ہے اور ایسا ہے، اس سے دور رہنا، یا یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے، ان کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں سمرین جی سمرین ایکسکیوز می، جی یہ جو پہلی لائن ہے کہ وہ مدت میں ان کو لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، 228 کی، اس کا مجھے ذرا دوبارہ سے ایکسپلین کر۔
یہ ابھی میں تفسیر پڑھا رہی ہوں نا، تو اس میں سب کچھ ایکسپلین ہو جائے. اچھا اچھا ابھی میں نے صرف ترجمہ پڑھا تھا نا. اچھا اچھا تو ٹھیک ہے. ابھی میں نے صرف اس کو ویسے ہی وربلی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا. اب میں پوری تفسیر پڑھوں گی، اب میں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں گی. یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے. یعنی 3 حیض کی جو بات ہو رہی ہے یہ. اچھا اب آپ نا چلیں وہ آگے چل جائے گا. دیکھیں یہ کون سی عدت ہے. یہ اب پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جو چیزیں اس میں نہیں ہوں گی نا وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. چلیں اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو. جیسے اگر کوئی عورت پریگننٹ نہیں ہے تو اس کی عدت طلاق کے بعد کیا ہوگی؟ 3 حیض، یعنی 3 منتھلی سائیکل. لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو پھر جب بھی اس کا جو مطلب اس کا بیبی جو ہے وہ پیدا ہوگا تو تبھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. بھلے وہ 2 دن بعد یا 1 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. بھلے وہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو یا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کی 6 مہینے تک عدت رہے گی. تو یہ وضع حمل تک اس کی عدت ہے. اور جس عورت سے اس کے خاوند نے ابھی تک صحبت ہی نہیں کی اس پر کوئی عدت نہیں ہے. جیسے کسی کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد جو ہے رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، تو مطلب رخصتی نہیں ہوئی تو مطلب صحبت نہیں ہوئی تو اس پر عدت ہی نہیں ہے. کیونکہ عدت کا بیسیکلی تعلق یہی ہے، مطلب عدت کا مقصد یہی ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ کوئی حمل تو نہیں. اگر حمل ہے تو اس کی ولدیت پتہ چل جائے کہ اگر کوئی حمل. سمرین، اگر ہاں. سوری، ایک اگر بچی جو ہے رخصت ہو کے چلی جاتی ہے ہوں لیکن یہ ہے کہ مطلب تعلق نہیں رہا، کہ اس نے لڑکے نے اس کو وہاں پہ اپنے گھر جا کے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ہوں تو ہوں پھر ایسی صورت میں بھی نہیں ہوگی عدت؟ ہاں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں رہے ہیں تو عدت ہوگی، پھر عدت ہوگی. نہیں رہے ہی نہیں، مطلب مطلب خلوت تو تعلق نہیں بھی، نا. آپ بھائی لوگوں کو تو نہیں پتا. بس رخصت ہو کے آئے بس. ہاں تو رخصت ہو گئی نا. مطلب اب ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جب آج کل لوگ نکاح، آج کل بہت ٹرینڈ ہے نا کہ نکاح کر دیتے ہیں حالانکہ رہتے ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پر نکاح کر دیتے ہوں ہیں. یہ ٹرینڈ بڑا غلط ہے کہ نکاح ہوں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی، اب وہ دو میاں بیوی ہو گئے، ظاہر سی بات ہے وہ مل رہے ہیں، وہ ہوٹلوں میں بھی مل رہے ہیں، وہ ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، ہر روز ہی مل رہے ہیں. تو اس سے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات پہ آپس میں ناچاکی ہو گئی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر معاملات ختم ہو گئے تو اس میں بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہوں مطلب پھر معاملات حد سے، کیونکہ ظاہر ہے خلوت، اب ظاہر سی بات ہے کون روک رہا ہے اب ان دونوں کو آپس میں، جب ان کا آپس میں نکاح بھی ہے تو پھر جب آپ کا نکاح ہی ہے تو پھر رخصتی ہی دے دو نا. پھر آپ رکھ کیوں رہے ہو گھر میں؟ یہ روکنا بھی غلط ہے. یا تو آپ نہیں نہیں، صرف، وہ رخصت ہو کے سسرال چلی گئی. وہ آپ کی بات الگ وہاں ہے. میں ایک دوسری بات میں بتا رہی ہوں، وہ میں ہاں الگ بات بتا رہی ہوں. تو ایسے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن وہ خلوت میں ملے ہیں، خلوت کا مطلب ہے اکیلے میں ملے ہیں، کہیں بھی ملے ہوں، مطلب ماں باپ یعنی اپنے گھر والوں کے علاوہ کہیں بھی ملے ہیں، بھلے وہ ریسٹورینٹ میں ملے ہیں، بھلے وہ کسی ہوٹل کے اندر ملے ہیں، یا کہیں بھی ملے ہیں، تو پھر عدت والا معاملہ اس کے اوپر رائج ہو جائے گا. بھلے سے صحبت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ازدواجی اچھا. تعلق ہوا ہے نہیں، پھر اس کے اوپر ہی ہوگا. کیونکہ اس بات کا کون بتائے گا اصل میں؟ تو اگر دونوں چھپا گئے تو پھر تو اس لیے تو یہاں پر ہے کہ اور جس عورت سے اس کے خاوند نے ابھی تک صحبت ہی نہیں کی اس پر کوئی عدت نہیں. عدت کے دوران نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمے ہوتا ہے. یعنی عدت جب ہوگی تو نان نفقہ اور رہائش، یعنی کہ یہ کون سی عدتیں چل رہی ہیں؟ یہ عدت چل رہی ہے جب 2 ٹائم کی طلاق ہوئی ہے، یعنی 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 1 طلاق ہوئی ہے. 3 طلاقوں پر نہیں ہو رہی ہے یہ بات. یہ میں آئندے آگے نیچے بتاؤں گی یہ بات. تو 2 طلاق تک جو عورت خاوند کے گھر میں ہی رہے گی. اس لیے میں صرف اس کو ریڈ کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ابھی میں سمجھاتی نہیں ہوں، میں صرف ریڈ کر دیتی ہوں. اچھا، عدت کے دوران نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہوگا اور اسے اپنے خاوند کے ہاں ہی عدت گزارنا چاہیے، کیونکہ اس دوران خاوند اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے اور قانوناً وہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے. قروء کا معنی قراء کی جمع ہے اور قراء کا لفظی معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے. یعنی یہ لفظ لغت میں 2 معنی سے آیا ہے.
احناف اس سے 3 حیض مراد لیتے ہیں، جبکہ احناف کا مطلب ہے جو حنفی ماننے والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، اور شوافے یعنی کہ جو شافعی ہیں اور مالکیہ ہیں جو ہیں وہ اسے طہر مراد لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات ہے کہ اگر یعنی کہ حیض کے بعد جو طہر ہوگا، اب اس کا سائیکل کمپلیٹ، پھر حیض کے بعد دوسرا طہر ہوگا، سائیکل کمپلیٹ، پھر حیض کے بعد تیسرا طہر ہوگا، جب وہ پاک ہو جائے گی تو سائیکل کمپلیٹ۔ تو یہ اب سائیکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کی جو ہے وہ 28 ڈیز کی سائیکل ہوتی ہے، کسی کی 21 ڈیز کی بھی سائیکل ہوتی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 3 مہینے کا مطلب 3 مہینہ نہیں ہوگا، 3 حیض کی سائیکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اس فرق کو درج ذیل مثال سے سمجھیے۔ طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اسے طہر کے شروع میں ہی بغیر مقاربت کیے طلاق دے دی جائے اور پوری مدت گزاری جائے۔ چلے میں اس کو نا پہلے سمجھا دیتی ہوں، اس میں ذرا مشکل الفاظ ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جو طلاق کا مسنون طریقہ، ایک تو قرآن کی آیتوں کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں، دوسرا حدیث کے ساتھ جو طلاق دینے کا جو صحیح مسنون طریقہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ دونوں میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن رہی، تو اب کیا ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور اس طرح اب ایک طلاق دینے کے بعد اس کے پاس 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے دونوں کو یہ سوچنے کا کہ آیا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک طلاق دینے کے بعد عورت گھر سے نہیں جائے گی، عورت اس کے گھر میں رہے گی، اور بس یہ کہ ظاہر ہے کسی وجہ سے، یعنی کہ کوئی یا تو کوئی بات ہوئی ہوگی، کوئی ایسی آپس میں میل نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی مزاج کا مسئلہ ہوگا، تو پھر یہ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، 3 مہینے کا ٹائم کو ملتا ہے۔ اگر اس کے دوران یہ آپس میں رجوع کر لیتا ہے شوہر، اور یہ آپس میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہے ان کے پاس 2 طلاقوں کا مزید حق بچتا ہے۔ ایک طلاق کا وہ جو ایک ہو گیا وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کہ پھر دوبارہ اس شخص کو لگتا ہے کہ جو ہے ابھی نہیں نبھ پا رہی، تو دوسری طلاق میں بھی جو ہے ابھی عورت جو ہے وہ اسی کے گھر میں رہے گی۔ یہ جو شروع کی 2 طلاقیں ہیں، اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق رجعی کہا جاتا ہے، میں لکھ کے بتا دیتی ہوں کہاں گیا پہنچ۔ شروع کی جو 2 طلاقیں ہیں، یہ تھوڑا سا نا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ بس یہ ایسی آیات ہیں جو کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ شروع کی 2 طلاقیں ہیں نا، 1 2، یہ دونوں طلاقیں جو ہیں طلاق رجعی کہلاتی، ٹھیک ہے؟ رجعی کا معنی رجوع سے ہے، یعنی ان طلاقوں میں 1 اور 2، 2 طلاقوں میں جو ہے وہ رجوع کرنے کا چانس ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں نا، رجوع سے ہے رجعی۔ تو اب ان دونوں میں مدت الگ الگ ہے نا، 3 مہینہ اس کی، 3 حیض اس کی، اور 3 حیض اس والے کی۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک طلاق دی اور فوراً ہی پھر اس کے تیسرا طہر ختم ہوا، اس نے دوسری طلاق بھی دے دی، تو اب وہ مزید جو ہے وہ 3 مہینے کا اس کے پاس ٹائم ہوگا کہ اب جو ہے وہ یہ سوچیں کہ یہ آپس میں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں دونوں مطلب 3 مہینے میں یہ اپنی شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، لیکن اگر جو ہے یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یا تو پہلی طلاق میں 3 مہینہ گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو عورت اپنے اس گھر کو چھوڑ دے گی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ فرض کریں دوسری طلاق میں بھی ایسا ہوا کہ 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا، تو عورت اپنے باپ کے گھر، اپنے باپ مطلب پیرنٹس کے گھر چلی جائے گی، یا جو بھی جس بھی گھر جا سکتی ہے، مطلب شوہر کے گھر سے نکل جائے گی۔ اب جب یہ ہو گیا نا، لیکن اس نے کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ تیسری طلاق واقع ہو گئی، واقع نہیں ہوئی ہے، ہاں اس کے پاس اب رجوع کا آپشن ختم ہو گیا، جو اس کے پاس اختیار، اس کو ایک چانس ملا ہوا تھا شوہر کو، وہ رجوع کا آپشن نہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ ٹائم گزر جانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے اسے واپس لے لینا چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا، یا بیوی کو بھی، دونوں کو احساس ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ شوہر دوبارہ سے رشتہ بھیجے گا، پراپر دوبارہ حق مہر ہوگا، دوبارہ نکاح پراپر ہوگا گواہوں کے سوا، اور پھر اس طرح یہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ لیکن اب بھی
جب یہ نکاح ہوگا نا تو نکاح ہونے پر بھی یہ جو 2 طلاق میں فرض کرے اس نے 1 طلاق کا حق اپنا کر لیا تھا استعمال، تو اب اس نئے نکاح میں اب اس کے پاس 2 ہی آپشن باقی ہیں، 2 طلاقوں کے آپشن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرض کریں اس نے دوسری طلاق کے بعد یہ وقت گزر گیا تھا اور اس نے دوبارہ نکاح کیا ہے، تو اب اس کے پاس 1 آپشن بچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک آپشن جو 1 طلاق رہ گئی تھی تیسری۔ ہاں ہاں جی، اس لیے کیونکہ کھیل نہ بن جائے نا، فرض کریں وہ ہاں یعنی کہ وہ 2 دے دے، اب دوبارہ نکاح کیا، اب دوبارہ سے 3 آپشن اگر ویلڈ ہو جاتے تو پھر یہی کرتے رہتے سارے لوگ، کھیل بنا لیتے۔ اچھا، یہ پہلی طلاق ہوئی اور دوسری طلاق ہوئی اور وہ 3 مہینے تک اس نے مطلب رجوع نہیں کیا تو وہ اپنے امی ابا کے گھر چلی گئی، تو ہاں، اب اس صورت میں جو ہے بس مطلب یہ کہ پھر نکاح ہوگا دوبارہ اور حق مہر رکھی جائے گی، اب جو ہے پھر وہ نا رخصت ہو کے۔ شوہر کے اب اس وجہ سے کہ اب بیوی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اب اس کا رشتہ ایکسپٹ کرے، یا چاہے دوسرے لوگ بھی اسے رشتہ اوکے لے اوکے اوکے اوکے۔ سکتے، اب بیوی کو اختیار مل جاتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر شوہر اسے رجوع کر لیتا ہے، ابھی شوہر کے پاس اختیار ہے نا، شوہر اسے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اب بیوی چلی گئی، اب وہ نکاح بھیجے گا، اب بیوی کے پاس آپشن ہے، اب مرضی ہے اس کی، چاہے تو وہ اس کا ایکسپٹ کرے نکاح کا پیغام، چاہے نہ کرے، یا چاہے وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی عدت تو ختم ہو گئی اس کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 2 آپشن ہو گئے۔ اب اگر وہ تیسرا آپشن استعمال کر لیتا ہے اور تیسری طلاق وہ دے دیتا ہے، تو تیسری طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق بائنہ یا بائن، یا طلاق قطعی۔ اب یہ تیسری طلاق کے بعد اب اس کے پاس نہ تو رجوع کا آپشن ہے اور نہ ہی یہ رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی لیکن 3 مہینے کی 3 ہے اس کی عدت ہوگی، اور اب جو ہے وہ اب شوہر اب اس کے ساتھ کوئی، اب یہ تیسرا آخری آپشن اس نے کمپلیٹ کر لیا، تیسری کے بعد اب اس کے پاس رجوع کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ اب اس والے تیسرے پیریڈ میں وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ صرف 2 چانسز تھے، تیسری طلاق کے بعد اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اس صورت میں اب وہ اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی جائے گی، اب وہ نہ رشتہ بھیج سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اب وہ کسی اور سے ہی شادی کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی؟ ایک صورت ہے کہ جس میں ان دونوں کے آپس میں اکٹھا ہونے کا چانس ہے، وہ یہ کہ اگر بالفرض، یہ بال اتفاق، ٹھیک ہے، اگر ایک بیوی، وہی بیوی جس کو طلاق دی ہے، وہ کسی اور سے شادی کرے اور بالاتفاق ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی اور اس نے بھی اسے طلاق دے دی، یا یہ کہ شوہر جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، اور بالاتفاق یہ اور پہلا والا شوہر نمبر 1 جو ہے، یہ اب دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ نباہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ پلان کے تھرو نہیں کر سکتے آپ، پلاننگ کے ساتھ نہیں، جس کو کہتے ہیں حلالہ کروانا یا کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث میں باقاعدہ لعنت آئی ہے کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے اس پر لعنت ہے، اور ایسا نکاح جو کیا جائے کہ اگر بیوی جو ہے اس کو یا یہ پلان کے تحت وہ کسی اور سے شادی کروائیں اور کہیں کہ بھائی 2-3 مہینے کے بعد یا 2-3 دن بعد تم طلاق دے دینا، اور پھر یہ واپس آ کے ایک دوسرے سے پہلے والے شوہر سے شادی کرنا چاہے، تو ایسا نکاح ہی نہیں ہوتا، ایسا نکاح زنا کہلاتا ہے، پہلے والے سے بھی اور دوسرے والے سے بھی ایسے اگریمنٹ۔ پہلا جو حلالہ مطلب پلان کے تحت کہ اس پہ ہے نا ہاں لعنت، ہاں جی، اگر اتفاق یا بائی بل چانس ہو جائے اتفاق، مطلب۔ جیسے بل ہاں اتفاق تو آپ کو نہیں پتا نا کہ ان کی بنے نہ ہاں بنے، ہو سکتا ہے ان کی بن جائے ہاں، اور ہو ٹھیک ہے ٹھیک سکتا ہے کہ نہ بنے، تو یہ تو بل اتفاق والی بات ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے ٹھیک۔ پلان کے تحت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی 2 طلاقیں جو ہیں وہ رجعی ہیں، ان میں آپشن ہے آپ کے پاس، اور یہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، اور اس کا فائدہ ہے۔ دیکھیں جب جو ہے 2 لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ شروع میں ایڈجسٹمنٹ پرابلم سب کے ساتھ ہی آ رہی ہوتی ہے نا، مرد کو بھی، لڑکے بھی جو ہوتے ہیں جو وہ بھی ظاہر ہے امپلسو ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، نئی زندگی ہے، نیا ایڈجسٹمنٹ ہے، نہیں سمجھ آ رہی چیزیں، عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس طرح سے طلاقیں کا آپشن استعمال کیا جائے اور پتہ ہو، اویئرنس ہو کہ اس طرح سے ہوتا ہے،
آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی آف یہاں پر جو ہمارے پاکستانی عوام ہے یہ والا طریقہ لوگوں کو نہیں پتا، حالانکہ یہ بالکل صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس پر کسی بھی مسلک کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کوئی اختلاف جو ہے نا اس چیز پہ کہ تین اس طرح سے طلاقیں ہوتی ہیں، اس طرح سے دینی چاہیے، اور ایک سٹنگ میں تین طلاقیں دینے کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح کسی نے تین طلاقیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ فلاں نے اپنی بیوی کو اس طرح تین طلاقیں دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ چہرہ بھی لال ہو گیا، اور کہا کہ میں موجود ہوں اور تم کتاب اللہ کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہو۔ یعنی کتاب اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ تمام اس طرح کے پراپر کھول کھول کے احکامات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ ایک ساتھ ہی تین دے دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی، کیونکہ غصے میں، عموماً غصے میں ہی یہ کام ہوتے ہیں نا، طلاق دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے ضروری نہیں ہے کہ طلاق جو ہے وہ غصے میں ہی دی جائے، یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو ٹائم دے کہ چلو نہیں بن رہی، بالکل ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل ہی نماد مان رہی، نہ شوہر مان رہا ہے نہ بیوی مان رہی، چلو ایک طلاق دے کے ایک دوسرے کو ٹائم دو، تھوڑا سا ایک دوسرے کو اسپیس دو، پھر دیکھو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن رہی ہے تو پھر مطلب آپ کو لگتا ہے پہلی طلاق پہ وہ بندی گھر پہ رہے، دوسری طلاق پہ بندی اپنے میکے چلی جائے، 3 مہینے تک اس کے پاس رجوع کا ٹائم ہو، وہ بندہ محسوس کرے، وہ دیکھتا رہے کہ میں ابھی وہ میرے گھر میں موجود ہے، ابھی گھر میں ہے، کمرے الگ ہوئے ہیں، مطلب پہلی طلاق میں کمرے الگ ہو گئے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ الگ رہیں گے، تو رجوع نہیں کر رہا ہے، کمرے الگ ہو گئے، ابھی تو کمرے سے الگ نکلی ہے تو میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ پھر یہ کہ گھر، دوسری طلاق میں گھر سے نکل جاتی ہے، مطلب میکے چلی جاتی ہے، تو محسوس کرے کہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں یا نہیں، بیوی کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اب میں کیا اس کے بغیر رہ سکتی ہوں یا نہیں، تو اس طرح دونوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس طرح رشتے بچ جائیں گے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ خاندان جو ہے وہ نبھے۔ ہم نے سورہ نساء میں کتنا پڑھا تھا کہ اگر بیوی کو جھکنا پڑے تو بیوی جھک جائے، اگر شوہر کو جھکنا پڑے تو شوہر جھک جائے، لیکن خاندان بنا رہے۔ کتنا ہم نے یاد ہے کہ ہم نے پورا اپنے اس میں پڑھا تھا کہ کوشش کیا کرنی ہے کہ معاشرے کا جو فرسٹ یونٹ ہے، یعنی معاشرہ کس طرح بنتا ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر، پھر تیسرا گھر، اور سارے مل کے پھر جو گھر مل کے یہ خاندان مل کر جو ہے وہ پورا ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ تو یہ امپیکٹ ہے، یہ فرسٹ یونٹ جو ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے خاندان بکھر جاتا ہے پورا، جو اس کے بچے ہیں، جو آگے اگر ان دونوں کے آپس میں بچے بھی ہیں تو پھر وہ بکھر جائیں گے، وہ کبھی ماں کی طرف دیکھیں گے، کبھی باپ کی طرف دیکھیں گے، جس کے پاس رہیں گے اسی کو جو ہے وہ مس کریں گے، جس کے پاس نہیں ہوں گے اس کو مس کریں گے۔ تو حد الامکان یہ کوشش کی گئی کہ یہ رشتہ جو ہے وہ بنا رہے۔ تو 2 طلاقیں رجعی ہیں، تیسری طلاق جو ہے وہ بائنہ ہے۔ تیسری طلاق میں حق رجوع نہیں ہے، اور 2 طلاقوں میں رجوع کا آپشن ہے۔ تینوں طلاقوں میں عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا؟ ابھی بھی اگر کسی کا کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں، میں ابھی اور بھی اس کو سمجھاؤں گی، ابھی ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اور بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ 1 منٹ، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، 1 منٹ رکیے گا۔ کسی نے لکھا ہے کہ بوڑھی عورت بیوہ ہوئی ہے تو کیا عدت ہے؟ دیکھیں، عدت تو کرنی چاہیے، عدت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کسی کو کہا کہ بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے، مینوپاز ہو گیا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ کمی ہے کہ جو پابندیاں ہیں نا، عدت کی جو پابندیاں ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے، کہ بہت پردہ اور بہت اسٹرکٹ جو احکامات ہوتے ہیں نا عدت کے، اس میں تھوڑی کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن عدت تو ہو، ایسا نہیں کہ عدت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ہیلو۔ وعلیکم السلام جی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جیسے ہمیں تیسری اگر یاد نہ ہو، سوری مطلب پہلی یاد نہ ہو، تو اس کا کیا حال ہے؟ اور 2 ہمیں پتہ ہو مطلب، کیا اور چیز؟ 1 ہمیں یاد نہ طلاق؟ ہو۔ کیا چیز؟ جی، کیا تیسری؟ یہ طلاق نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کی۔ طلاق جیسے نا ہمیں پہلی یاد نہ رہی ہو، 2 ہمیں، جیسے ہمیں 2 اس ٹائم ہمیں یاد ہو کہ 2 ہمیں ہوئی ہیں، اور پہلی ہمیں یاد نہ ہو کیونکہ جیسے بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، تو اس کا کیا حال ہے کہ جیسے ایک یاد نہ رہی ہو، اور کیا کیا جائے پھر اس کا؟ یہ تو آپ مفتی سے پتا کریں،
बता सकती है इसके बारे में? कुछ। मैं देखिए, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ ये जो अहकामात सामने लिखे हैं मैं बस आपको वही समझा सकती हूँ। ऐसी मामलात, इतने अच्छा। इतने पेचीदा मामलात जिसमें हलाल और हराम जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसको तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। अच्छा, एक और मसला है यहाँ पर, दो, क्योंकि जी। इस तलाकों में ना दो मसला की इख्तिलाफ आते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो ही किस्म के मसला फॉलो किए जाते हैं। एक है जो बहुत बड़े लेवल पर किए जाते हैं, एक तो हनफी, और दूसरे जो है वो है अहले हदीस। अ, हनफी जो है वो उनका मसलक ये है, उनका मतलब उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये है कि अगर एक वक्त में ही उसने 3 दफा तलाक का लफ्ज बोल दिया, चाहे हम्म। उसने जो है गुस्से में बोला हो, मजाक में बोला हो, या सीरियसली बोला हो, तो तीनों तलाकें एक साथ वाक़ई हो जाएंगी। और जो अच्छा। अहले हदीस हैं वो ये कहते हैं कि भले से एक सिटिंग में उसने 10 दफा तलाक का लफ्ज बोला हो, लेकिन एक सिटिंग का मतलब है एक तलाक। फिर उसने दूसरी दफा दूसरी सिटिंग में दो कितनी दफा भी बोला हो तो उसका मतलब है दूसरी तलाक। और वो इस तरह से मानते हैं कि एक सिटिंग में उसने कितनी भी लफ्ज दफा बोला हो, लफ्ज का ताल्लुक नहीं है, तलाक का ताल्लुक सिटिंग के साथ। सिर्फ ये एक मसला है। लेकिन ये आपको देखना, अब उससे पता है क्या होता है उसमें, उस इस वजह से मसला ये होता है कि पूरी जिंदगी हनफी को फॉलो करने वाले जब तलाक का मामला आता है तो अहले हदीस के पास फतवा लेने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जी कितनी तलाकें हुई, वो कहते हैं 1 तलाक। तो वो फिर आके जो है वो रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि जी हमारा, हमने तो उनसे मसला पूछ लिया। अभी पिछले दिनों मुझसे बाबा ने पूछा था ना कि हम किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें। तो मैंने आपसे कहा था कि जो दिल जिस बात को दिल माने आप उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी एक को पकड़ के बैठना जरूरी नहीं, क्योंकि कहा क्या गया कि 73 फिरके होंगे उम्मत मुस्लिमा के क़यामत से पहले, लेकिन एक ही फिरका होगा जो कि सही होगा और जो जन्नत में जाएगा, और वो उसका मसलक क्या होगा कि वो कुरान और हदीस को फॉलो करता होगा। तो उसका ये ताल्लुक नहीं कहा गया कि फला इमाम को फॉलो करता होगा, यानी ये फला को करता होगा, या ये, वो कुरान और हदीस से मसला उसको पता होगा कि वो किसी मतलब जो उसको सही बेस्ट समझ में आता होगा अपने लेवल पर वो काम करेगा। लेकिन यहाँ इन्वॉल्व है हराम और हलाल, बहुत बड़ा चीज है। तो आप जिस भी मसलक को फॉलो करते हैं आप उसी के पास जाएंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी का, जहां आपको फायदा नजर आ रहा है तो आप वहां जाके अहले हदीस से जाके फतवा ले लेते हैं, और आपको जहां नुकसान नजर आ रहा है जो भी है तो आप अहले इधर जाके फतवा ले लेते हैं। फतवे जो आप लेंगे वो आप उसी स्कूल ऑफ थॉट से लेंगे जिसको आप मेजॉरिटी पे आप जिस पर मेजॉरिटी पे आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक। नहीं समरीन, अभी जो तुमने पहले एक्सप्लेन किया था तो वो तो कुरान और उससे किया ना, कि पहली इतलाक हुई तो फिर 3 हैज का वेट किया, फिर अगर रुजू कर लिया तो ठीक है, फिर दूसरी तलाक होती है, फिर 3 हैज का वो किया। तो ये तो साफ ही नजर आ रहा है, तो मतलब फिर क्यों जो है वो आ, हम उसमें पड़े ये कि हम। इसलिए कि जब लोग एक साथ 3 दे देते हैं, इस पे तो कोई अच्छा। इख्तलाफ नहीं है कि आपने एक एक हाँ। तलाक दी, कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई ठीक 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 इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब आप एक साथ 3 दे देते हैं तो मसला पैदा हो जाता है। ठीक 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 तो ठीक। आपको पता है कि ये तालीम सबको पता होनी चाहिए, ये तरीका सबको आना चाहिए। अपने बच्चों को ये बातें हम्म। सिखाएं, पता होनी चाहिए ये बातें, क्योंकि हमने क्या वैसे किया, हम सीख। वैसे भी ये 3 एकदम देने का तो कोई आपका मजाक का तो खेल नहीं है कि आप जो उठा के 3 दे दें। तो तो आप देखें कि फिर हमारे यहाँ तलाकें किस तरह होती हैं, इसी तरह तो होती हैं अमूमन। 98% तलाकें इसी तरह होती हैं कि लोग गुस्से में 3 तलाकें दे के बैठ जाते हैं, खत्म हो जाती है बात, किस्सा फिर खत्म। बाद में पछताते हैं। बाद में पछताते भी हैं, और फिर ये कि ये तो दिल आजारी भी है ना। और हमारे यहाँ तलाकों हम्म। का मामला बहुत खतरनाक है, अभी आप आगे इसकी तफसीर पढ़ेंगी तो आप उसमें देखेंगी कि उसमें है कि आप उसने जो कुछ भी अपनी बीवी को दिया है आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। और उसके बारे में कहा है हम्म। कि वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता कै 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 करके कुत्ता उल्टी करे और अपनी उल्टी को चाट ले। वो बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी बीवी को जो दे चुके हो वो तलाक के बाद उससे वापस मांग लें। अब आप देखें जो बरी में चीजें मिलती हैं, भले से वो बरी में सेट हो, गोल्ड का सेट हो, भले आप उसे गाड़ी दे रखी हो, आपने उसका घर नाम किया हुआ हो, या आपने और कुछ दे रखा हो, लोग पहनावनियां तक वापस मांगते हैं, ये हमने दिया था वापस कर दो, ये दिया था ये दे दो। ऐसा होता है ना, जहेज का सामान तो चलो वो उठा के जहेज का सामान भी रख लेते हैं ज्यादातर तो।
ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، لڑکی والے بھی کر رہے ہوتے ہیں ظلم کے، اگر وہ مطلب زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر جا کر، اور پھر جھوٹ جھوٹ لکھواتے ہیں کہ ہمارا یہ سامان ہے، یہ غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، دونوں طرف سے ہی ظلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل نہیں دیتے ہیں، بالکل نہیں دیتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں دیتے ہیں۔ جی تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور آگے دیکھیں اب میں اس کی تفسیر پڑھوں گی تو اب دیکھیے جو جو چیزیں سمجھ آتی رہیں گی، میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیا، اب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ تفصیل سمجھ آئے گی۔ جی سعدیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی بس السلام علیکم۔ اس میں دو تین باتیں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے تو بالکل بہت جاننے والوں میں ایسی بات ہوئی کہ وہ خود حنفی تھے، اور جب ان نے طلاق ایک ساتھ ون سیٹنگ میں ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنا مسلک چینج کر لیا۔ اہل مسلک تو چینج کیا یا نہیں کیا، بہرحال انہوں نے فیصلہ لیا اہل حدیث سے، اور وہ اب آج کل ساتھ ہی رہ رہے ہیں۔ تو ایسا ہوا بعد میں انہوں نے اہل حدیث کو فالو کرنا ہے اگر انہوں نے مسلک چینج کر کے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ بھی بڑی آج کل جو ہے وہ ہو گیا ہے کامن۔ یہ دوسرے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی بس یہ جو حیض ہوتا ہے اس کی ڈیٹس جو ہے نا لوگوں کی فکس نہیں ہوتی ہیں، مطلب جو سائیکل جو ہوتی ہے نا یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو 3 حیض تو لڑکی پریشان ہو جائے گی کہ وہ سائیکل اس کی فکس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اگر کسی کی سائیکل جیسی بھی ہے، مہینے کی سائیکل جو بھی ہے، اگر فرض کریں وہ 21 دن کی سائیکل ہے، کسی کی 20 دن کی سائیکل ہے، آپ کو پتہ ہے میری شادی سے پہلے سائیکل ایسی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، تو مطلب کہ مجھے کبھی بھی اسٹارٹ ہوتے تھے اور میں کہتی تھی پتہ نہیں، وہ تو میری فرینڈس مجھے کہا کرتی تھی تو میں یاد نہیں رہتی اپنی ڈیٹ، میں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ جیسے مہینے کی 21 تاریخ ہے تو اگلے مہینے کی 21 تاریخ پہ آنا چاہیے یا اس کے آس پاس آنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں بس یہ ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہیں، مطلب بہت زیادہ دیر کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کو تو دکھایا، اس کی طرف ہو میں رہی ہوتی ہیں 40 پلس میں، تو پھر وہ نے اتنی 3 3 4 4 مہینے بعد ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں وہ پھر بالکل صحیح۔ وہ الگ بات ہے نا، وہ 40 پلس، اچھا وہ پھر وہی تین تین ایز پر ہی ہوگا، وہ پھر آپ مفتی سے پتا کریں گے نا، یہاں پر تو جو ہاں مسئلہ جنرلی بتا دیا گیا۔ لیکن میں آپ کو صحیح۔ بتا رہی ہوں کہ سائیکل اتنی چھوٹی بھی ہوتی ہے کہ میری سائیکل انہوں نے مجھے بتایا کہ 21 ڈیز کی سائیکل، اور 21 ڈیز کی ایسی تھی کہ مجھے صرف 2 ہفتے توہر کے ملتے تھے، یعنی ہر 2 ہفتے کے بعد میں پھر مطلب میری پیریڈ کا فرسٹ ڈے سے میرا سائیکل کا 1 ڈے شروع ہوتا تھا، اور میری 21 ڈیز پر دوسری سائیکل شروع ہو جاتی تھی، تو مطلب ایک ہفتہ وہ آئیڈیا پیریڈس کا گیا اور 2 ہفتے پاک اور پھر پیریڈس، مطلب میری یہی سائیکل تھی، تبھی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے ہر وقت پیریڈ ہو جاتے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کب ہو رہے ہیں اور کب نہیں، اتنی شارٹ سائیکل بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے شارٹیسٹ سائیکل آپ کی ہے، اور سب سے میکسیمم سائیکل پھر ہوتی ہے کہ 10 10 دنوں کی سائیکل، یعنی کہ پورے پورے مہینے کے بعد بھی آ رہا ہوتا ہے، کسی کو 40 دنوں کے بعد بھی آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک مطلب یہ آپ جو کہہ رہی ہے نا کہ ڈسٹرب سائیکل، تو وہ آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا کس طرح کا سائیکل ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا یہ شارٹ ٹائم کی بات نہیں کری تھی، مطلب کچھ لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکی پریشان ہو جائے گی کہ میں کتنے دن تک عدت میں بیٹھ رہی ہوں، وہ آپ نے کہا کہ پھر وہ پوچھنا پڑے گا۔ ہے۔ ہاں پھر وہ یہ کہ آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے پتا کریں گے، اور تیسری بات یہ نہیں کہ تو یہ جو ڈائیورس ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو لڑکی کو جو گفٹنگ ہوتی ہے بہن بھائیوں کی طرف سے، اگر گولڈ کی گفٹس دیے ہوئے ہیں تو پھر وہ لڑکی کی کیونکہ اگر بہن بھائی کوئی گولڈ کے سیٹس وغیرہ دے رہے ہیں اس لڑکی کو، تو وہ تو ایکچولی اپنے بھائی کو دے رہے ہیں نا، دلہن کو تو نہیں دے رہے تھے، تو دلہن کو پھر وہ بھی لڑکی کے ہوتے بھائی کے ہو ہاتھ گیا نا، بھائی وہ کے تو ہاتھ صرف میں تھے اگر بھائی کو دے رہے ہیں نہیں بھائی کا، مطلب یہ نارملی سوچ یہ ہوتی ہے نہیں کہ نہیں، ہم اپنے بھائی کی بھی جب آپ بھائی بیوی کی کو دیا نا، لڑکی کو دیا ہے نا، آپ نے لڑکی کو مالک بنا دیا، گفٹ، ہاں وہ لڑکی کا ہو، جو بھی چیز ملی ہے لڑکی کو ملی ہے، لڑکی کو ہی ملی، جو چیز ایسے میوچول دے دیتے ہیں نا کہ دونوں کا ہے، جیسے کوئی ٹریولنگ ٹرپ کا کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے عمرے کا وہ ہے، آپ لوگوں کو ٹکٹ دے دیا، دونوں کا ہے تو وہ دونوں کا ہے، کوئی چیز ایسی دے دی ہے جو دونوں کی ہے میوچول اس پر، جیسے کوئی پلاٹ کسی کو دے دیا دونوں کے نام کر دیا، تو وہ پھر دونوں کا ہے۔ اب سلامی جو بھی ملتی ہے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے سلامی کا، وہ اگلے دن ہی دولہا لے لیتا ہے، وہ بھائی ہم نے ولیمے کے پیسے دینے تھے، وہ سلامی ساری کہاں ملتی ہے لڑکیوں کو؟ ملتی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو ملی تھی؟
नहीं, जो वो दवाइयाँ इसीलिए मैंने पूछा कि जो ऐसे होता दवाइयाँ है मिलती हैं नॉर्मली जो है वो ना। सब उसी वक्त ही ले ली जाती हैं। उस वक्त लड़की बोल भी नहीं पाती कि भाई ये तो हमारी तरफ के लोगों को मिले थी, या ये वो सब की सब जो है वो लड़के वाले और ले लेते हैं कि भाई ये तो हमारी तरफ के लोगों की थी और ये थी, और हमारे तो वो हॉल का पैसा देना है, ये देना फला देना, वो तो सब रख लेते हैं। और उधर जो सही। लड़की वालों की अम्मा अम्मी को दे दिए जा रहे होते हैं पैसे, तो वो भी जो है अब भले से वो लड़के को दे रहे हो या जिसको भी दे रहे हो, वो लड़की की अम्मी रख लेती है ना, तो वो भी लड़के को कहाँ मिलती है वो चीजें, फिर वो कहती हैं कि ये तो ऐसे हमारी ऐसे ही होता है, बस ऐसे ही होता है। बस। वो तो फिर एक इसीलिए तो अक्सर मजहबी तबका कहते हैं कि सलामी को खत्म करो। कहते हैं कि वो कार्ड पे लिखते हैं कि ना, आप बगैर सलामी के आइए, आप आइए और सलामी ना लाइएगा, ताकि ये मसला ही खत्म हो। अच्छा, इस फर्क को दर्ज झेल मिसाल से समझिए। तलाक देने का सही और मसनून तरीका यह है कि औरत जब हैज से फारिग हो तो उसे तोहर के शुरू में, यानी कि बिल्कुल पाक साफ हो, मकारबत के बगैर यानी कि अज़दवाजी ताल्लुक के बगैर तलाक दी जाए और पूरी मुद्दत गुजरने दी जाए। इद्दत के बाद औरत बाइन हो जाती है, यानी इद्दत किसी की भी होगा, पहली तलाक की है तो बाइन हो गई, दूसरी तलाक की भी है और इद्दत गुजर गई है तो बाइन हो गई। ये बात मैंने बताई थी ना आपको। अब यानी कि वो अब रुजू का हक नहीं रहता ना, अगर इद्दत खत्म हो जाती है रुजू नहीं है। अब अगर वो दो तलाकों के बाद उसके पास एक ऑप्शन है कि वो रिश्ता दोबारा भेज सकता है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद वो कतई हो जाएगी, अब वो रिश्ता भी नहीं भेज सकता। अब फर्ज कीजिए कि किसी औरत हिंदा नामी की ये आदत है कि उसे हर कमरी महीने के इब्तिदाई 3 दिन माहवारी आती है। उसके खाविंद ने उसे हैज से फरागत के बाद 4 मुहर्रम को तलाक दे दी। अब अहनाफ के नजदीक उसकी इद्दत 3 हैज है, यानी 3 रबीउल अव्वल की शाम को जब वो हैज से फारिग होगी तब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। देखें कितने वाज़ेह अल्फाज में तफसीर में ये बात समझा दी गई। जब, और आपको पता है ये कमरी कैलेंडर के हिसाब से लगाए जा रहे होते हैं, इद्दत के महीने भी और ये सारी भी, और आपको पता है ये साइकिल तो वैसे भी आपकी कमरी तारीखों के हिसाब से ही आ रही है। जबकि शाफे और मालिकिया के नजदीक तीसरा हैज शुरू होने तक उसके 3 तोहर पूरे हो चुके होंगे, यानी यकुम रबीउल अव्वल की सुबह को हैज शुरू होने पर उसकी इद्दत खत्म हो चुकी होगी। इस तरह कुरू की मुख्तलिफ ताबीरों से 3 दिन का फर्क पड़ गया। मैंने आपको समझाया ना कि मतलब यानी कि आप या तो हैज के शुरू को लगा लें या हैज के खत्म को लगा लें, तो इस तरह हो गया। और हमने जो कुरू का तर्जमा हैज किया है तो उसकी वजह यह है कि आपने फातिमा बिनते जयश से फरमाया कि दुइया सलात अयाम अकरा का ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, शायद मुझे अरबी समझ नहीं आ रही क्योंकि अरब में लगे हुए। अयाम हैज में नमाज छोड़ दो। इलावा अजी खुलफाए अरबा बहुत से सहाबा और ताबईन इस बात के कायल हैं कि कुरू का माना जो है वो हैज है। ठीक है। अब हमल में गलत बयानी, अब किसी, अब उसमें था ना कि उनके लिए ये बात जायज नहीं है कि वो जो है ये कहें कि वो छुपा लें कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनके रहमों में पैदा किया है। तो अब इसको देख लें कि यानी इन्हें चाहिए कि वो साफ साफ बता दें कि उन्हें हैज आता है या वो हामला है, जैसे भी सूरत हो। मसलन औरत हामला है मगर उसने औरत ने खावन को बताया ही नहीं, अगर बता देती तो शायद खावन तलाक ही ना देता। या औरत को तीसरा हैज आ चुका मगर उसने खावन को बताया ही नहीं ताकि उससे नान नफका वसूल करती रहे। गर्ज ये कि झूठ से कई सूरतें पैदा हो सकती हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डर कर सही सही बात बता दें। मर्द को औरत पर फौकियत है, मर्द को औरत पर फौकियत है, यानी इद्दत के अंदर तो खावन को रुजू का हक हासिल है, लेकिन इद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर एक या दूसरी तलाक दे दी हो, तीसरी ना दी हो, तो अगर मियाँ बीवी आपस में मिल बैठने पर राजी हो तो वही ज्यादा हकदार है कि असर नौ निकाह करा ले, जैसा कि सूरत की आयत नंबर आगे जो है वाजे है। मर्दों और औरतों के हुकूक की तफसील तवील है, अलबत्ता मर्द को औरत पर फजीलत का जो दर्जा हासिल है वो ये है कि चूंकि मर्द ही औरतों के मामलात के जिम्मेदार और पूरे घर के मुंतजिम होते हैं और खर्च अखराजात भी वही बर्दाश्त करते हैं, लिहाजा तलाक और रुजू का हक सिर्फ मर्द को ही दिया गया है। इसीलिए आपको पता है ना कि अगर औरत को ये हक दिया जाता तो हर महीने तलाक दे रही होती वो, क्योंकि आपको पता है हर महीने जो ये जो सिंड्रोम हमारा चल रहा होता है कि प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनो, सॉरी, ये इसको क्या कहते हैं, यानी कि जो पीरियड्स की साइकिल में ना औरत चिड़चिड़ी सी हो जाती है, इसका कुछ नाम होता है, मेरे पीएमएस होता है मेरा। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें ना
तो वो ऐसे में बिला वजह की भी लड़ाइयाँ घर में झड़पें हो रही होती हैं। ऐਵੇਂ ही में जो है ना, मर्द को भी अंदाजा होता है कि इनके पीरियड्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो ये चिड़चिड़ी रहेंगी, तो वो भी इग्नोर कर रहे होते हैं। मतलब जो समझदार मर्द होते हैं वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि ये चिड़चिड़ी हो रही है, छोड़ो इनको, इनके हाल पे रहना। तो ऐसे में अगर फर्ज करें कि औरतों को ये हक दे दिया जाता तो हर महीने तलाकें हो रही होती हैं। तो अत-तलाक़ु मर्रतान, अब यहाँ पे कहा गया कि तलाक 2 मर्तबा है, यानी जो रजई तलाक है वो 2 ही मर्तबा है। इमसाकुन बिमारूफिन, फिर रोक लेना है भले तरीके से, औ तसरीहुन बि ihसान, या फिर रुखसत कर देना है बि ihसान, एहसन तरीके के साथ, लड़ झगड़ के धक्के मार के नहीं। कितना साफ मारूफ कहा गया, मारूफ उर्फ, उर्फ से है, यानी ऐसी भली बात जो सबके लिए अच्छी हो, जो जिसको सब अच्छा कहें। वला यहिल्लु लहुम, और नहीं हलाल लकुम, अब पहले क्या था, यहिल्लु लहुन्ना, उन औरतों को कहा गया, और अब कहा गया कि नहीं हलाल लकुम, तुम्हारे लिए। मर्दों का जिक्र आ रहा है तो लकुम का सीगा आ रहा है यहाँ पर, कि नहीं हलाल तुम मर्दों के लिए, अन के खुदू, तुम ले लो, मिम्मा, उसमें से जो, आतई तुम हुन्ना, जो तुमने दिया है उन औरतों को, शैअन, कुछ भी, इल्ला, मगर, अन ये के, यखाफा, वो दोनों डरें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तस्निया का सीगा आ रहा है, यखाफा, वो दोनों डरते हो, इल्ला आई युकी, अल्लाह के ना, ये अल्लाह जो था ये है बेसिकली अन और ला। अन का माना होता है के, और ला का माना होता है ना, अन ला। तो ये इदगाम हुआ, और इदगाम होकर ये ला, नून जो है वो हट गया, तो अल्लाह बन गया। ये था अन और ला, के ना, ठीक है। कि अब वो दोनों डरें कि ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद को। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर डरो तुम, अपने वली को हुक्म दिया जा रहा है, यानी जो हकम है, अल्लाह के ना, युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद को, फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं है उन दोनों के ऊपर गुनाह, फी मफ्तदत बिही, जो भी वो औरत फिदिये में उस मर्द को दे दे। यानी पहले तो कहा गया कि अपने के मर्द को ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो औरत से कुछ भी ले, लेकिन अगर औरत जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाह रही है, वो चाह रही है कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहती और मैं खुला लेना चाहती हूँ, तो ऐसी सूरत में उसे अपने हक में से कुछ ना कुछ उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। जो भी उसके पास है वो अपनी आजादी एक तरह से खरीदेगी उस मर्द से। तो वो चीज जो वो उसको देगी वो उसके लिए हलाल होगा। तिलका हुदूदुल्लाही, ये है अल्लाह की हुदूद, फला तातदूहा, तो तुम ना उससे आगे बढ़ो, तजावज मत करो। तातदूहा, आइन दाल वाओ, उदवान, उसके अदुवन से है ना रूट वर्ड, तातदून भी पढ़ते हैं हम। अच्छा देखें, यहाँ पर देखें, हुदूदुल्लाही, दाल के ऊपर जबर है, और यहाँ है हुदूदुल्लाही, दाल पे पेश है। यहाँ पर हुदूद अल्लाही, यहाँ पर मफूल बन रहा है, और यहाँ पे ये इसी की बात हो रही है, यहाँ पर ये मुब्तदा है। तो आप देखें, युकीमा के वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हुदूद को, फिर यहाँ पे कहा ये है हुदूद अल्लाह की, ये अल्लाह की हुदूद है। तो देखें, हुदूद अल्लाही और हुदूदुल्लाही, याद रखिएगा। और आप देखें, जब हम जल्दी जल्दी में तिलावत कर रहे होते हैं और पढ़ते में कभी दाल को पेश, पेश को जबर, जबर को पेश करेंगे तो क्या होगा, कितनी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब में कितना फर्क पड़ेगा। फिर क्या है आगे, वमन यतअद्दा, और जो कोई भी हद से तजावज करेगा, हुदूद अल्लाह, हुदूद अल्लाह की हुदूद से, फउलाइका हुमुज जालिमून, तो वो यही लोग हैं जो जालिम हैं। अब आगे देखें, देखें यहाँ पर लिखा है ना, देखें, तलाक रजाई जो है वो 2 मरतबा है। तलाक 2 बार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तलाक 2 सिटिंग वाली है, तलाक रजई 2 बार है। अब यहाँ पे ला तादाद तलाकों का सद्दे बाब किया गया। सद्दे बाब का मतलब रोकथाम। दौरे जाहिलियत में अरब में एक ये दस्तूर था कि मर्द को अपनी बीवी को लातादाद तलाकें देने का हक हासिल था। एक दफा अगर मर्द बगड़ बगड़ बैठता और अपनी बीवी को तंग और परेशान करने पर तुल जाता, तो उसकी सूरत ये थी कि तलाक दी और इद्दत के अंदर रुजू कर लिया, फिर तलाक दी, फिर रुजू कर लिया, और ये सिलसिला चलता ही रहता।
نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی آزاد کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا کہ عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ یعنی کھیل بنایا ہوا تھا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں بھی دیتا جائے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا اور نہ تو مجھ سے جدا ہو سکے گی اور نہ ہی میں تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی میں رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا تو حضرت عائشہ خاموش رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے آپ کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش ہوئے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ الطلاق مرتان، یعنی رجوع کرنے والی طلاقیں جو ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں۔ طلاق کا سنت طریقہ، اس آیت سے اسی معاشرتی برائی کا سد باب کیا گیا کہ مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا۔ طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے۔ اس صورت کو فقہ اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1 طہر میں 1 طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا یہ فائدہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہے۔ یہ باتیں میں اچھی طرح آپ کو سمجھا چکی ہوں تو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، اب یہ وہی والی بات آ گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یکبارگی تینوں طلاقیں دے دے، یہ صورت طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ بدعی یعنی یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، بدعت بھی ہے، یعنی دین میں اس کی گنجائش مطلب ہو تو جاتی ہے لیکن یہ ایک طرح سے بالکل پسندیدہ نہیں ہے اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہی رائج ہے، کبیرہ گناہ، اور ہمارے ہاں تو اس کو بہت آرام سے مطلب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہی طریقہ ہے کیونکہ ہم نے طلاق دینے کا طریقہ فلموں ڈراموں سے سیکھا۔ ہم نے تو صحیح فقہی مسائل کبھی اپنی اولادوں کو اور ہمارے ماں باپ نے ایسے تو کبھی سکھایا ہی نہیں کہ اور ہمارے پاس اتنی کبھی فرصت ملی بھی نہیں ہمیں اپنی جوانی میں یا اپنے بچپن میں یا اس کے بعد کہ ہم کبھی اس طرح سے سیکھتے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم سن رہے ہیں، لیکن جس طرح سے حق تھا سیکھنے کا دین کو ہم نے وہ حق تو نہیں دیا نا۔ اسی لیے جب آپ اپنے اولادوں کو یہ صحیح طریقے نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا، ٹی وی ڈراموں سے اور غلط طریقے سیکھیں گے۔ اگرچہ بعض ائمہ فقہا کے مطابق اس صورت میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یعنی اسے اپنی حیثیت کے مطابق، اب یہاں پر جو تھا کہ کچھ دے دلا دے والی بات جو تھی نا، تو دیکھیں یعنی اسے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، خالی ہاتھ یا دھکے دے کر گھر سے ہرگز نہ نکالا جائے، یعنی کہ احسن طریقے کے ساتھ رخصت۔ متعلقہ سے دی ہوئی چیز واپس لینے کا گناہ ہے، یعنی حق مہر بھی اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء مثلا زیور کپڑے وغیرہ جو خاوند اپنی بیوی کو بطور ہدیہ دے چکا ہو، کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہدیہ واپس لینے والے کے اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر کے پھر اسے چاٹ لے۔ طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو ہدیہ یعنی تحفہ دیا تھا، رخصت کرتے وقت بجائے مزید کچھ دینے کے اس سے پہلے تحائف کی بھی واپسی کا مطالبہ کرے۔ زوجین کا باہمی سمجھوتا، صدف کہہ رہی ہے کہ گولڈ جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے تو وہ لے کر پہن تو سکتا نہیں ہے، سیل ہی کر سکتے ہیں، تو وہ دوسری بیوی کو تو دے سکتا ہے نا، اس سے پہلی بیوی سے چھین کر دوسری بیوی سے شادی کرتے ہوئے اس کو چڑھا دے گا وہ گولڈ، تو وہ اپنے پہننے کے لیے تھوڑی نا اس سے گولڈ واپس لے گا۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی کی صورت پیدا ہو جائے یا ہونے کا خدشہ ہو اور وہ سمجھیں کہ شاید حسن معاشرت کے متعلق ہم اللہ کے احکامات بجا نہیں لا سکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، تو عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر، خواہ وہ خاوند ہی کا دیا ہوا ہو، اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر لے۔ طلاق نہ دینے پر تو یہ صورت بھی جائز ہے
یعنی کیا کہا کہ طلاق نہ دینے پر، ایک منٹ، طلاق دینے پر ہوگا، یہاں پر نہ نہیں آئے گا، طلاق دینے پر ہوگا، نہیں یہاں طلاق نہ دینے پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یاد ہے ہم نے یہ سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اگر بیوی اپنے کچھ حق جو ہے وہ چھوڑ دے مرد پر، جیسے دو بیویاں ہیں اور دو بیویوں میں سے اگر مرد کا رجحان پہلی بیوی کی طرف زیادہ ہے یا دوسری بیوی کی طرف زیادہ ہے، پہلی بیوی فرض کریں باندھ ہے یا کچھ اور اس کے بوڑھی ہے یا بیمار زیادہ رہتی ہے، تو وہ اپنے جیسے جو اس کی جو آپس کی جو ہوتی ہے نا کہ دو بیویوں میں عدل ہے، تو وہ اپنی جیسے وہ ایک رات اس کے ساتھ گزارے گا تو ایک رات اس کے ساتھ گزارے گا، اس طرح والا عدل ہے، اس میں سے وہ کچھ عدل چھوڑ سکتی ہے، یا یہ کہ کچھ اپنے مال کو کچھ دے کر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو راضی کر سکتی ہے کہ مجھے اپنی نکاح میں ہی رہنے دو کہ میں اسی طرح رہ لوں گی، یعنی اپنا کچھ حق سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ جیسے ام المومنین حضرت سودا جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیز اس خیال سے بھی کہ کہیں آپ انہیں طلاق نہ دے دیں، اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنی باری کو کہا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس، آپ میری باری پر بھی آپ حضرت عائشہ کے پاس رہا کریں، کیونکہ حضرت عائشہ جوان بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بھی تھی، اور کیونکہ حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھی، کیونکہ بہت یعنی کہ سب سے پہلی شادی ان دونوں سے ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نکاح آگے پیچھے ایک ساتھ کیے تھے، پہلے حضرت سودا سے کیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے کیا تھا غالباً، تو حضرت عائشہ تو اس وقت بہت چھوٹی تھی نا، تو فوری رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت سودا کیونکہ پہلے سے میرا خیال ہے بیوہ تھی، تو اور عمر میں بھی زیادہ تھی، تو بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی کہ گھر میں ایک عورت ہونی چاہیے نا، گھر میں بچے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں۔ خلا کے احکام، اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے خاوند سے اپنا آپ چھڑانا چاہتی ہے، فرض کریں دو، ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ نہ دینے پر اگر اسے اکسانا ہو، نہ دینے پر جو ہے رضامند کرنا ہو، تب بھی وہ اپنا مال خرچ کر سکتی ہے، اور اگر اپنی جان چھڑانی ہے، وہ چاہ رہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے، تو پھر بھی وہ اپنا مال خرچ کر سکتی ہے۔ تو ایسے میں جو زر کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس مال ہے، فدیہ وہ آپس میں طے کر لیں، وہی درست ہوگا، اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے۔ عورت پر طلاق بائنہ واقع ہوگی، اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، یعنی کہ اب اس کے یعنی کہ یہ طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، بس یہ ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ ہوگی، ختم ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ جو عبداللہ بن ابی بن عافق کی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خاوند کی ناشکری کی گناہ میں مبتلا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں کرتی ہوں۔ آپ نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زر فدیہ اتنا ہی ہو جتنا حق مہر ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ لینے کو فقہا نے مکروہ سمجھا ہے، اور اگر معاملہ آپس میں طے نہ ہو سکے تو عورت عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فدیہ طے کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا، اور عورت اس وقت تک اس مرد سے آزاد نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ذریعہ فدیہ ادا نہ کر دے اور وہ مرد یا اس کی جگہ عدالت اسے طلاق نہ دے دے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جمیلہ بنت ابی نے خلا کے لیے کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی تھی، ثابت بن قیس پوری طرح اس کے حقوق بھی پورے کر رہے تھے اور ان کے اخلاق بھی قابل اعتراض نہیں تھے۔ جمیلہ بنت ابی کو طبعی نفرت صرف اس وجہ سے تھی کہ ثابت بن قیس رنگ کے کالے تھے اور وہ خود عبداللہ بن ابی کی بہن ہونے کی بنا پر چودھریوں کا سا ذہن رکھتی تھی، تاہم سچی مومنہ تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طبعی نفرت کو ہی معقول وجہ قرار دے کر خلا کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے۔ خلا کی صورت میں اگر عورت لیتی ہے تو اس کو جو گفٹ اور وہ نفقہ ملتا ہے تو وہ واپس کرنے کی حقدار ہوتی ہے، یا وہ بھی دے دیا جائے جیسے طلاق میں ہے کہ دیکھیں، جو اگر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں واپس چاہیے تو وہ پھر واپس کرے گی، اب وہ جو بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو کہ ابھی کہا نا کہ مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ کو علماء جو ہے وہ
मकरूह करार दे रहे हैं कि वो पसंदीदा नहीं है, कि आप औरत से इतना क्यों ले रहे हैं। तो औरत को हमेशा देने का ही हुक्म, मतलब आप देखें ना कि औरत को कितने हुकूक अल्लाह ताला ने रखे हैं। अगर सही तौर पे इस्लामी रियासत में औरत रहे तो औरत को तो बहुत हुकूक हासिल है, और औरत तो बहुत ही क्वीन है। उसके ऊपर कोई भी ना जबरदस्ती है, ना किसी चीज का कोई जिम्मेदारियां हैं, ऐसी भारी जिम्मेदारियां, सिवाय इसके कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। तो तोहफे वगैरह तो तब भी वापस नहीं करेगी, सिर्फ जो जो तय होगा बस वही चीज है, उससे वो चीज देकर जो है वो अपनी जान छुड़ाएगी। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो उसे तलाक दे, वो कौन, मर्द, यानी अब ये तीसरी तलाक की बात हो रही है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था तलाकु मर्रतान, 2 मर्तबा था। फिर कहा कि अब तीसरी तलाक दे दे, फिर अगर वो तीसरी मर्तबा तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू, फिर अब वो औरत उस आदमी के लिए हलाल नहीं होगी, मिम बादू, इसके बाद, हत्ता, यहाँ तक के तन की हा जौजन गैरहू, तब हाँ यहाँ तक के वो किसी और से निकाह कर ले। फिर कहा कि फ़इन तल्ला कहा, फिर हाँ अगर वो खाविन भी उसे तलाक दे दे, और ये बिल इत्तफाक ही होगा, ये प्लानिंग के तौर पे नहीं होगा, फला जुनाहा अलैहिमा, फिर उन दोनों मर्द औरत पे, यानी पहले शौहर और बीवी पर गुनाह नहीं होगा, अय्यतराजा, कि अगर वो आपस में रुजू कर लें। ये देखिए ये तस्निया का सीधा है, इन जन्ना, अगर वो दोनों इस बात पर यकीन रखते हो, अन के युकीमा, वो दोनों कायम रखेंगे, हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हुदूद को, यानी खेल तमाशा नहीं बनाएंगे, वाकयातन आपस में रुजू करके फिर एक खानदान ही, मतलब एक बेनिफिट के लिए आपस में निकाह करेंगे। सही है, वतिल का हुदूदुल्लाही, अल्लाह का ये है, अल्लाह की हुदूद, युबय्यिनुहा, वो वाजे करता है उनको, इन हुदूद को, यानी इन बातों को, लिकौमी यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, अहले इल्म के लिए। गलत काम की कसम तोड़ना और उसका कफारा, ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे गलत आ गया। अच्छा, खाविन ने जब तीसरी बार तलाक दे दी तो अब वो इसके लिए हराम हो गई। औरत पर इद्दत तो होगी, मगर मर्द उस इद्दत में रुजू नहीं कर सकता। अब उन दोनों के मिलाप की सिर्फ ये सूरत है कि इद्दत गुजरने के बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह करे, फिर किसी वक्त वो मर्द अज खुद, यानी अपनी मर्जी से उस औरत को तलाक दे दे, या वो मर्द फौत हो जाए, तो फिर औरत इद्दत गुजरने के बाद ये औरत अपने पहले खाविंद से निकाह कर सकती है। निकाह हलाला की हुर्मत और उसका अफसोसनाक पहलू, अहादीस सहीहा से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स महज अपनी मुतल्लका बीवी को हलाल करने की खातिर किसी से इसका इस शर्त पर निकाह करवाए कि वो निकाह के बाद दूसरे या तीसरे दिन उसे तलाक दे देगा, ताकि ये औरत फिर अपने पहले शौहर के साथ हलाल हो सके, जिसे शरई इस्तिलाह में हलाला कहते हैं, तो ये निकाह दुरुस्त नहीं बल्कि ये बदकारी होगी। इस तरह के साजिशी निकाह और तलाक से वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हरगिज भी हलाल नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हलाला निकालने वालों और निकलवाने वालों पर लानत फरमाई, और हलाला निकालने वाले को 30 मुस्तार का कहा है। 30 मुस्तार पता नहीं, किराया का सांड लिखा हुआ है। अच्छा, और हजरत उमर ने हुक्म दिया कि ऐसे हलाला निकालने वालों को दोनों को जिना की सजा दी जाए, यानी कि फिर 100 कोड़े मारे जाएं। हजरत उमर तो आपको पता है ना कि इन तमाम मामलात में बहुत सख्त थे, और सही सख्त थे, क्योंकि क्या किया करते थे कि अगर एक नशिस्त में कोई शख्स 3 मरतबा तलाक दे देता था ना, नबी हजरत उमर के दौर में, तो हजरत उमर ऐसे शख्स को 100 कोड़े लगाया करते थे। ऐसे शख्स को 100 कोड़े लगवाया करते थे, अम, ताकि जो है ना ये रिवाज जो है वो ना पड़ जाए लोगों के अंदर। समझ आ रही ना बात। और सिमरन, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, ये जो आपने हजरत उमर का, मैंने सुना हुआ है, आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, आप मुझे इसकी बता दें कि हजरत उमर के ज़माने में जब उन्होंने ये तलाक वाला मामला था, तो जो भी शख्स एक सिटिंग में 3 तलाक दे देता था, उन्होंने फिर कर दिया था, ये डन कर दिया था, ये रूल बना दिया था कि जो भी 3 तलाक दे देगा तो वो तलाक वाक़ हो जाएगी।
यानी बस अब 3 तलाक वाला रूल है। हाँ जी, 3 तलाक तो वाकई। उसी से देखिए ये ना फिर वही वाली बात आती है, ये बहुत डिटेल इख्तिलाफी मसला है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके इसको समझाने की कोशिश कर दी है कि देखिए ये दो मसला किस तरह से करते हैं, वरना इसकी बहुत डिटेल थी जो मैंने कॉपी नहीं की, वरना पूरी क्लास क्या 3-4 क्लासेस जाती हैं इसके अंदर। तो तो ये वाली बात उनका यही है ना कि बाय बाय शरिया लॉ इट्स एवरीवेयर आई थिंक के रूल यही है जो हजरत उमर ने किया हुआ है। लेकिन चूंकि कुरान का जो वो है, तो जब भी आप किसी आलिम के पास जाते हैं तो वो आपको कुरान के हिसाब से इसी की राय देता है जो आपने अभी बताया है। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, आई थिंक वो रूल वही अप्लाई करते हैं जो हजरत उमर डन करके चले गए हुए हैं। जी जी, क्योंकि देखिए हम ना सिर्फ वो नहीं फॉलो करते, कुरान और हदीस के साथ हम सहाबा का अमल भी देखते हैं। हम्म हमें क्योंकि 3 तलाकों के बाद आगे हमें कुरान और हदीस से ये पूरी प्रॉपर चीजें नहीं मिलती। हाँ अलबत्ता मतलब इस पे जरूर हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गुस्सा फरमाया, ये नहीं पता चला उनके अमल से कि वो वाकई हुई या नहीं हुई। तो फिर आगे सहाबा का ये अमल हम देखते हैं कि सहाबा ने उसको 3 तलाक को एक नहीं बल्कि 3 ही माना। एक वक्त में भी 3 तलाकों को 3 ही माना, ठीक है ना, ताकि ना गुस्से में भी इंसान ऐसा लफ्ज मुंह से निकालते हुए डरे, वरना तो चलते फिरते लोग ये लफ्ज बोलते फिरेंगे कि नहीं एक सेटिंग में एक ही है। आगे देखिए, वईदा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दो औरतों को, फबल्लगना, और वो पहुंच जाए अजलहुन्ना, अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक, तो अमसिकुहुन्ना, तो रोक लेना है उन्हें औरतों को, मारूफिन, भले तरीके से, औ सर्रिहुन्ना, या उन्हें रुखसत कर देना है, मारूफन, मारूफ तरीके से, भले तरीके के साथ, यानी कुछ दे दिला के, ऐसे नहीं कि धक्के मार के, लड़ के, उसका कैरेक्टर खराब करके, बेइज्जती करके, ऐसे नहीं कहा। बल्कि अगर तुम्हें आपस में नहीं बन रही, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि जो जमीला जो थी, अ, उन्होंने कैस बिन साबित से किस तरह तलाक ली, बहुत बड़े तरीके से। खुला हमारे यहाँ मामलात ये हैं कि जब रिश्ता टूटेगा तो दो खानदान लाजमी लड़ेंगे, एक दूसरे में नफरतें होंगी, सारी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, और फिर जाके तलाकें होंगी। तो ऐसा होना लाजमी नहीं है। अगर आपस में दो लोगों की नहीं बन रही तो आसान तरीके से मामला, मोमिनीन का जो एक तरीका है वो अपनाएं, और आसान तरीके से अगर रिश्ता रखना है तो रखें, नहीं रखना तो आसान तरीके से अलग हो जाए। रहना भी है तो भी मारूफ तरीके से रहना है, ये नहीं कि एक दूसरे को अजियत के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सारी जिंदगी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, लेकिन बस साथ रह रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी आप रहते तो बच्चों की खातिर हैं, लेकिन बच्चों पे अच्छा असर तो नहीं पड़ता ना। क्या होता क्या है कि माँ जो है वो सारी जिंदगी बच्चों के दिल में बाप के खिलाफ बीज बोती रहती है, और फिर बड़े होकर बच्चे को पता चलता है कि माँ भी गलती थी, माँ भी गलत थी। बच्चा फिर जब लॉजिकली बड़ा होकर सोचता है तो कहता है कि माँ भी गलत थी, बाप भी गलत था, मैं किसका सगा था, मेरे लिए किसने इन दोनों ने मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर वो दोनों ही से मुतनफिर हो जाता है। तो सही, वला तुमसिकुहुन्ना, और ना तुम रोको उन्हें, इसलिए दरारन कि तुम अजियत दो, लितातदू, और तुम हद से तजावुज बढ़ो, यानी इस वजह से मत रोको कि तुम उन्हें परेशान और तंग करने के लिए रोक रहे हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक अंसारी ने क्या कहा कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तलाक दूंगा और ना मैं तुम्हें साथ रखूंगा, तो जैसे ही मैं तलाक खत्म होगी मैं दोबारा वापस ले लूंगा। तो ऐसा भी होता है कि मैं तलाक भी नहीं दूंगा और घर में आसान तरीके से बसाऊंगा भी नहीं, तो कितनी अजियत हो जाए इस तरह। वमन यफअल ज़ालिका, और अगर कोई ऐसा करेगा, फकद ज़लम नफ्सहू, तो वो अपने ही नफ्स पे जुल्म करेगा। क्योंकि देखें, बहैसियत मर्द, मर्द को एक दर्जा तो है, और वो हाकिम भी है, और कुवत के हिसाब से भी वो बरतर है। अगर वो चाहे तो औरत के साथ जबरदस्ती एक रिश्ता कायम रखेगा, और नहीं छोड़ना चाह रहा तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सका मजबूर तो नहीं कर सका। और ऐसी सूरत में वो किसका जवाबदेह होगा। ऐसी सूरत में फर्ज करें अगर बीवी औरत का पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, या अगर बोलने वाले हैं बेचारे गरीब हैं, माँ बाप गरीब हैं, या किसी एहसान तले दबे हुए हैं, तो वो नहीं बोल पा रहे, या बीवी लड़की जो है वो बेचारी पिस रही है, ऐसे में उस शख्स को कौन पकड़ेगा। अगर अदालत का मामला भी करें तो खूब पैसा लगता है,
کھلا اور یہ سارے معاملات وکیل کرنے میں، اب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو اب ایسے صورت میں جواب دہی کا خوف جو ہے وہ خوف ہے، یعنی کہ آپ اب اس کے اندر جو تقویٰ ہوگا نا وہی اسے روکے گا۔ اگر وہ شخص، اسی لیے تو کہا نا کہ دیندار کو چنو، اسی لیے کہا نا کہ دینداری تقویٰ ہوگا اس کے اندر تو وہ کچھ بہتر معاملہ کر سکے گا آپس میں۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہراً جو ہے وہ دینی لباس یا لبادہ اڑا ہوا ہو، بلکہ اصلیتاً اس کے اندر تقویٰ ہو۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ جب ہم نکاح کی آیات پڑھتے ہیں، جو نکاح کی جو خطبے کی آیات ہیں، تو اس کے اندر بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے کہ تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان حقوق کے معاملے میں جو تم پر اللہ تعالیٰ واجب کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے ڈرو کہ اس ذات سے بھی ڈرو جس کے نام پر تم اپنے حق کا تقاضا کرتے ہو، یعنی اپنے فرائض بھی ادا کرو۔ تو بار بار ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اور ایسے جب گھر معاملات کی جب ٹوٹتے ہیں نا، تب سب سے زیادہ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ تقویٰ جو ہے نا بہت ضروری ہے کسی بھی رشتے کو، اور اسپیشلی تب جب آپ حاکم کے لیول پر بیٹھے ہوں، تو آپ کا تقویٰ جو ہے نا وہ، کیونکہ اس وقت ابھی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ نیچے تو نہیں آ رہے نا، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا، آپ اگر ظلم کر رہے ہیں تو آپ کرتے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا اور آپ کو جواب دہی کا خوف ہوگا تو آپ رکیں گے نا۔ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، آپ ان کو بلا ضرورت بے وجہ مار نہیں سکتے، تو آپ ڈریں گے جب آپ کو یہ بات پتا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہی سننے میں آتا ہے نا، ہماری اولاد ہے، ہماری مرضی، جو چاہے کریں۔ تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب کمزور ہوتے ہیں، جب آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مائیں بہت مارتی ہیں بچوں کو۔ خاندان کا غصہ ہوتا ہے، ساس کا غصہ ہوتا ہے، فلاں کا غصہ ہوتا ہے، بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے، بےچارے بچے روئی کی طرح دھن دیے جاتے ہیں۔ تو اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کوئی ہاتھ پکڑے تو کہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میری اولاد ہے، میں جو چاہے سلوک کروں۔ تو یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت آپ حاکم کے لیول پر ہیں، بچہ آپ کے اندر رعایا کی اس وقت ہے، رعایا کی پوزیشن پہ ہے، تو وہ بیچارہ پلٹ کے آپ کو نہیں مار سکتا، اپنا حق آپ سے اپنا حق نہیں لے سکتا، آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ تو اس وقت آپ جو ہے وہ ظلم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے آپ نہیں اٹھاتے نا، تو آپ خود ہی ڈر جاتے ہیں اس سے کہ اگر میں نے اس کو مارا تو مجھے ہی چوٹ لگے گی، یا یہ پلٹ کے مجھے بھی مار سکتا ہے، یا یہ باغی ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب آپ شوہر کو دیکھ لیں، اب شوہر اگر اس کے حق نہیں دیتا، نان نفقہ نہیں دیتا، اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ بیوی کا حق نہیں دے رہا، کما کے نہیں دے رہا، یا یہ کہ کما کے کم دے رہا ہے اور تنگ بھی زیادہ کر رہا ہے، یا یہ کہ افیئر ہے باہر عورتوں کے ساتھ ہے، اور گھر میں عورت جو ہے وہ بیچاری رول رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ابھی تو وہ جتنا ظلم چاہے کر لے، لیکن بعد میں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اس سے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب تم حاکم کے لیول پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم اللہ سے ڈرو، یہی چیز ہے، یہ تقوی ہی ہے جو تمہیں روکے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، یعنی کہ جو ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں ہیں نا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کو مذاق مت بناؤ۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی فٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ 3 طلاقوں کا سلسلہ ہوا تھا تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں موجود ہوں اور تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو مذاق بنا دیا ہے۔ تو یہی سیم بات۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا، علیکم تم پر، وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل کیا تم پر، من الکتابی والحکمتی، حکمت اور کتاب میں سے، یعیدکم بہ، جس کی ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واللہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں اس معاشرتی برائی کا بیان ہے جس کا ذکر پہلے آیت نمبر اس میں گزر چکا ہے۔ اچھا، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں اس معاشرتی برائی کا بیان ہے جس کا ذکر پہلے ہی آیت کے حاشیے نمبر میں
नंबर 1 में दर्ज किया गया। यानी जब तुम 1 या 2 तलाकें दे चुको, फिर उनकी इद्दत पूरी होने को आए, तो उस वक्त तुम्हारे लिए 2 ही रास्ते हैं। एक ये कि खुलूस नियत से उनसे रुजू कर लो, इस इरादे से कि आइंदा उसे दुरुस्त तौर पर बसाना है, या फिर उन्हें कुछ दे दिलाकर शरीफाने तौर पे रुखसत कर दो। ये 2 ही तरीके हैं। और अगर तुमने रुजू करके उन्हें तंग करने या सताने या उन पर ज्यादती करने की रविश अख्तियार की, तो याद रखो इस जुल्म और ज्यादती का वबाल तुम्हें अल्लाह के यहाँ भुगतना पड़ेगा। अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाने की सूरतें। मजाक उड़ाने का मतलब यह है कि तरह तरह के हीले साजियों से अल्लाह ताला की आयत और अहकाम का ऐसा मतलब निकाला जाए जो उसकी वाजे मफहूम और उसकी रूह के मुनाफी हो। और ऐसा मजाक उड़ाने की वाजे मिसाल निकाह हलाला है। और इसकी दूसरी मिसाल ये कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक शख्स ने अपनी औरत को बैक वक्त 3 तलाकें दे दी। आपको जब ये बात मालूम हुई तो गुस्से की वजह से खड़े हो गए और फरमाया कि मेरी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम से यूं खेला जाने लगा जबकि अभी मैं तुम में मौजूद हूँ। इस तरह तो अपनी अगराज की खातिर अल्लाह ताला के हर हुक्म से उसकी असल रूह को फना करके उसे अल्फाज की कैद में मुकीद करके और फिकी वो शगाफियाँ पैदा करके अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है। और इसी बात पर अल्लाह ताला ने तंबीह भी फरमाई कि अल्लाह ने इन अहकाम को जो हिकमतें और मसलहतें रखी हैं, इन अहकाम में जो हिकमतें और मसलहतें रखी हैं, उन अहकाम का मजाक उड़ाकर उनका सत्यानाश ही ना कर देना। इस सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। आखिरी आयत है वैदा तल्लक़तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना। सेम सेम लग रही आयत, लेकिन आगे जो है ना वो फर्क है कि जब तुम औरतों को तलाक दे दो, अपनी औरतों को, तो और वो पहुंच जाएं अपनी इद्दत को, यानी इद्दत खत्म होने वाली है, फला तादुलुहुन्ना, तो तादुलुहुन्ना, तो ना तुम उन्हें रोको, यन की ना कि वो निकाह कर लें, यानी निकाह से ना रोको, अज़वाजहुन्ना, उनके अपने शोहरों से, इदा तरादव बैनहुम बिल मारूफ, यानी अगर यानी कि इद्दत गुजर चुकी थी और वो बंदी अपने घर वापस चली गई, अब वो बंदा दोबारा से अपना निकाह का पैगाम भेजता है, तो औरत भी राजी है, लेकिन क्या होता है घर वाले बीच में आ जाते हैं। क्या जरूरत है अब दोबारा उससे तलाक दे कर मतलब उसने तुम्हारे साथ पहले ही अच्छा सलूक नहीं किया, अब दोबारा हम उसी के हक में तुमको दे दें। तो फिर यहाँ पर वलियों को, जो औरत का वली है, उसको उनको जो है तंबीह और एक तरह से नसीहत की जा रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर वो औरतें और वो मर्द आपस में, मर्द दोनों जो हैं वो हैं बाहम राजी हैं, तो तुम बीच में जो है वो आड़ मत बनो, क्योंकि बहर तौर जो है खानदान को बरकरार रखना ज्यादा जरूरी है। जालिका युआदु बिही, और ये तो नसीहत की जाती है, मन काना मिनकुम, तुम में से उसको जो युमिनु बिल्लाही, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, यानी तुम में से जो मोमिन है उसको नसीहत की जा रही है। यानी एक तरह से ईमान पे चोट करके इस बात की अहमियत वाजे की गई है कि तुम पे से नसीहत वही कबूल करेगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, और जो ऐसा नहीं करेगा इसका मतलब है वो ईमान वाला नहीं है। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी वाली बात है, व अतहर, और ज्यादा पाकीज़ा है, यानी ज्यादा अच्छी बात है, और ज्यादा जो है वो तोहर के करीब है, पाकीज़ा बात है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, और वाअंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी इस उससे मुतल्लिका औरत की बाबत एक तीसरा हुक्म दिया जा रहा है, वो ये कि इद्दत गुजरने के बाद, पहली या दूसरी तलाक के बाद, अगर साबका खावंद और बीवी बाहमी रजामंदी से दोबारा निकाह करना चाहें तो तुम उनको मत रोको। ये मैंने आपको समझा दिया ना कब होगा ये बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसा वाकया हुआ, तो औरत के भाई ने इनकार कर दिया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि औरत अपना निकाह नहीं कर सकती, बल्कि उसके निकाह के लिए वली की इजाज़त और रजामंदी भी ज़रूरी है। तब ही अल्लाह ताला ने वलियों को अपना हक विलायत का गलत इस तरीके से इस्तेमाल करने से रोका है। इसकी मजीद तायद हदीस नबवी से भी होती है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। एक और रिवायत में है कि जिस औरत ने वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया, बस उसका निकाह बातिल है, बातिल है और बातिल है। मतलब इतना जोर देकर 3 दफा ये बात कही।
दूसरी बात ये मालूम हुई कि औरत के वलियों को भी औरत पर जबर करने की इजाजत नहीं है, बल्कि उनके लिए जरूरी है कि वो औरत की रजामंदी को भी मलूज़ खातिर रखें। अगर वली औरत की रजामंदी को नजरअंदाज करके जबरदस्ती निकाह कर दे तो शरीयत ने औरत को बजरिया अदालत निकाह को फसख कराने का इख्तियार भी दिया है। इसलिए जरूरी है कि निकाह में दोनों की रजामंदी शामिल हो, कोई एक फरीक भी मनमानी ना करे। अगर औरत मनमानी तरीके से वली की इजाजत नजरअंदाज करेगी तो वो निकाह भी सही नहीं होगा, और वली जबरदस्ती करेगा और लड़की के मफादात के मुकाबले में अपने मफादात को तरजीह देगा तो अदालत ऐसे वली को हक विलायत से महरूम करके वली वली अबद के जरिए से या खुद वली बनकर उस औरत के निकाह का फरीजा अंजाम देगी, या फिर किसी और को, यानी किसी और दूसरे महरम को उसका वली बना देगी। तो यहाँ तक हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। जो मैंने आपको तलाक रजई और बाइन की जो मैंने आपको डिटेल लिखवाई थी ना, ये आप चार्ट की सूरत में अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि ये चीजें आपको हमेशा याद रहें। क्योंकि तफसीर से शायद आप एकदम गुडमुड़ा जाएं कि क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी बात है, ये निकाह कहाँ से आ गया, वो तो उसका शौहर है तो फिर निकाह कैसे होगा। तो इस तरह बातें आपको शायद समझना है, लेकिन वो जो मैंने शुरू में आपको तमहीद बांध के मैंने आपको समझाया था ना, उसको अगर आप एक चार्ट की वो तरफ देखेंगे तो आपको वो अच्छी। मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है और उसी के साथ ही समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपको और किसी का कोई सवाल है? किसने हैंड रेज किया हुआ था? शायद किरण ने किया हुआ था हैंड रेज। बीच में ना किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, मैंने सोचा था आखिर में ले लूंगी सवाल, क्योंकि बीच में बात करने से ना फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। किरण, आपने कुछ पूछना था? जी मेरा सवाल था। जी जी, मैं कंफ्यूज हो रही थी उसके लिए कि तलाक का जो मसला है जिसमें 3 तलाकें एक दिन में एक सिटिंग में, वो इसी वही वाली बात, लेकिन फिर बाद में आपने इसको क्लियर हो गया था कि ऑब्वियसली आप मसलक जो फॉलो करेंगे आपको वही फॉलो करना है, आप अपनी सहूलियत से इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और सुन्नत तो ये चीज थी जो मैंने आज, क्योंकि आज तक आप यकीन करें यही मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि जो ड्रामों में, आप सही कह रही हैं, और हम मतलब बहुत अजीब सा लगा मुझे सुन के कि हमने शुरू से ड्रामों में हर जगह यही चीज देखी है कि 3 तलाक देनी है एक साथ। और मैं जरा कंफ्यूज हो गई थी कि ये चीज अगर मतलब कुरान में तो ये चीज नहीं मेंशन्ड है। इतनी खैर साफ मैं क्लियर हो गई, साफ अल्हम्दुलिल्लाह। वाज़ेह एक साथ आयात। मतलब एक सिटिंग में। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि देखिए, आप कुरान में तलाक का तरीका जो है वो इतना साफ जो है वो वाज़ेह लिखा हुआ है, लेकिन इसकी तालीम ही नहीं है हमारे यहाँ। लोगों को पता जी होगा यही तो हैरत है, तो। बल्कि गलत चीज को और नुमाया करके, मतलब अब तक मतलब 2 साल हो गए मैंने नहीं देखे ड्रामे, लेकिन 2 साल पहले तक जितने भी ड्रामे देखे हैं उनमें यही यही चीज दिखाई जाती है बार बार कि तलाक एक साथ खड़े हुए दे रहे हैं हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, मतलब मुझे हैरत हो रही है इस बात से। देखिए, खैर चले, मैं क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैं में क्लियर हो गई। मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तान में 98% तलाकें इसी तरह से होती हैं। और कैसे, और कहा गया है हदीस में इसको गुनाह कबीरा कहा गया। तो ये तो आप एक तो घर तोड़ रहे हैं, तभी तो कहते हैं ना कि तलाक जो है वो बड़ी नापसंदीदा चीज है, और ये है असल में इस तरह तलाक देना नापसंदीदा है। अगर आप आपस में नहीं रुजू कर सकते तो आपस में नहीं रह सकते, दो लोग आपस में कंपैटिबल ही नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो उस एक खातून को अपने शौहर पसंद ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ, और मैं नहीं चाहती कि कहीं मैं हुदूदुल्लाह जो वाली बात है ना, कि मैं शायद हुदूद को कायम ना कर सकूं, हो सकता है मैं इनसे कराहियत महसूस करूं, हो सकता है मैं इनकी गीबत करना शुरू कर दूं, हो सकता है मैं इनकी नाशुक्री करूं। तो फिर मैं नहीं चाहती कि फिर मैं उनके साथ इस तरह का मामला करूं, मैं और गुनाह में मुब्तला हूं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप इनसे अलहदा करवा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई बात पूछी ही नहीं, और कहा ठीक है, आप जो है वो कोई फिदिया दें और उनकी खुला करवा दें। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन साबित से कहा कि आप इन्हें तलाक दे दें, ये ले लें। कहने का मतलब यह है कि मारूफ तरीके से भी काम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा तलाक गुस्से से ही दी जाए। इस चीज को भी समझे ना हम, कि जब हम बच्चों का निकाह करते हैं तो हमें, चले निकाह के टाइम उस वक्त कहते हैं ना लोग कि अच्छी अच्छी बातें करो, और जो है यह खुशी का मौका है, आप पहले से तो तरबियत कर सकते हैं ना अपनी औलादों की, कि उन्हें पता हो कि एक निकाह होता है, तो फिर तलाक का भी एक आपके पास एक राइट है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ताकि इंसान बाद में जो
پچھتاوے ہیں یا پھر غلط طریقے سے بھی حلالہ والے طریقے، ان چیزوں سے بچے۔ اور میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ ڈراموں میں یہ حلالہ والے طریقے کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر بڑی اویئرنیس پیدا ہو جائے ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اصل چیز جو ہمارا دین ہے اس سے دور کر کے لوگوں کو گناہوں کی طرف دھکیلنا ہی کا کام ہے میڈیا کا۔ جی اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ صحیح سے سمجھ آئی ہے نا آیات؟ کیونکہ یہ بعد میں جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو شاید مشکل ہوگی، تو ابھی ہی آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا اور اس کو یاد کر لیجیے گا۔ بہت زیادہ دور آپ اس کو لے کر نہیں جائیے گا کہ جمع کر کے رکھ لیں اور ٹیسٹ والے دن یاد کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔